السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آپ لوگوں کی صبح کا آغاز بہت ہی اچھا ہوا ہوگا اور آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ سے آپ بچے رہے ہوں گے کسی حد تک، کیونکہ میں تو اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا مجھے آج بھی رہا اور گرمی کی شدت آج صبح سے ہی خاصی زیادہ ہے. تو پہلے ہی وہ جو آپ اپنے فون میں درجہ حرارت دیکھ کے بتاتی ہیں، تو آج کیا ہے ویسے درجہ حرارت؟ ویسے درجہ حرارت وہی ہے، وہی گرمی، وہی دور، وہی کٹا. کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل اگر صبح 8 بجے کراچی میں درجہ حرارت 30 سینٹی، ٹھیک ہے، تو آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ آج 32 ہو نہیں، مجھے یا آج 33 ہو. ابھی 32 ہے پشاور میں. تھینک یو سو مچ، بڑی آپ کی نظر تیز کام کرتی ہے. لیکن جناب ہاں جی ابھی 31 ہے، 31 ہے، ابھی 31 ہے، پھر 32 ہے اور جی، اور آج جو میکسیمم ٹیمپریچر جائے گا وہ جائے گا 36. اور آپ کو پتہ ہے لیکن کراچی میں ابھی ہوائیں اتنی کوئی خاص چل نہیں رہی، اور اگر ہم لاہور، اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹیمپریچر ایگزیکٹلی کہ یہاں پر ہم اپنے شو میں بیٹھ کے ہر کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور وچ از اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو کہ ہم معاشرے کے ان طبقات کے بارے میں بات کریں کہ جو ظاہر ہے کہ جن کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا، جو پس رہے ہیں. لیکن اگر کوئی وہ شخص جو آواز اٹھانے والا ہے وہ خود کسی مسئلے سے دو چار ہو تو پھر کیا کریں؟ یعنی کہ میں اب گرمی اتنی شدید ہو رہی ہے اور پھر میں یہ سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں، کیوں؟ میں مجھے بتائیں نا، میں آستینے چڑھا کے کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ دسو میں نہیں، آپ ملو کسائی والے بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ہاں سب پہن سکتے ہیں، بس اے سی ہم ٹھیک کرا لیتے ہیں. اے سی ٹھیک ہے، لیکن اے سی کی بھی ایک کیپیسٹی ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں کہ گھروں میں بھی یہ مسئلے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، وہاں پر وہ بیچارہ کیا کرے، کس حد تک وہ دھوپ کی تمازت برداشت کرے. وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے بیچارہ. ہاں یو اس کی پھرکی گھوم جاتی ہے. کیا کریں؟ کچھ کرنا پڑے گا جی. سردی مطلب سردی کہہ رہی ہوں کہ گرمی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو جب گھر سے باہر نکلیں. سو جو کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹ شیئر کیے تھے اور کچھ آپ کو مشورے دیے تھے، ان مشوروں پہ آپ بھی عمل درآمد کیجیے گا. پانی کی بوٹل ساتھ لے کے نکلیں، کوشش کریں سر کو ڈھانپیں. اگر چھتری لے کے جا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. کوئی کپڑا ضرور ایسا ساتھ لے کے جائیں جس سے اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ سکیں. اور ٹھنڈے پانی کی بوٹل ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خاصا ہیٹ اسٹروک کی صورت میں دوسرے کی مدد کریں. دیکھیں سمپٹمز پڑھیں. یہ جو آپ کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے نا، اس کا استعمال صرف ویڈیوز دیکھنے، ٹک ٹاک کرنے، یا پھر وہ کون سی ایپس ہوتی ہیں بھائی، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ، اسنیپ چیٹ، ان کو صرف استعمال کرنے میں صرف نہ کریں، بلکہ معلوماتی اس میں ویڈیوز دیکھیں کہ ہیٹ اسٹروک کی صورت میں آپ کیسے کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ہم بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتے رہتے ہیں. تو بہت سے معاملات ہیں جس پہ آج گفتگو کریں گے، لیکن پہلے شامل کر لیتے ہیں کیا ٹاپ اسٹوریز. ملک میں شدید گرمی کے ساتھ ساتھ سیاسی پارہ بھی ہائی ہونے لگا. قبل از وقت انتخابات کی مختلف وجوہات، حکومت اور اتحادیوں کی متضاد آراء سامنے آنے لگی. خواجہ آصف کے بیان کی آصف زرداری کو وضاحت کرنی پڑی. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ. مجرموں کے جسموں پر الیکٹرانک ڈیوائسز لگیں گی. صوبائی کابینہ نے عادی مجرموں کی ای ٹیگنگ سے متعلق بل منظور کر دیا. مرض کوئی بھی ہو، نرسنگ سٹاف پیش ہوتا ہے. شعبہ صحت میں نرسنگ کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں. آج جذبہ انسانیت سے سرشار نرسنگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور بچپن ہو یا پچپن، ریل کو کھیل نہ سمجھیں. ریل ٹریک سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے. ریلوے ٹریک کو پکنک پوائنٹ نہ بنائیں. ٹریک پر ایڈونچر بھاری پڑ سکتا ہے. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ جب یہ نئی حکومت اقتدار میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ہی نعرہ لگا، وہ یہ نعرہ تھا، مطلب مختلف نعرے لگے، لیکن اس سے ایک نعرہ جو کہ کافی اونچا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جی فوری اور جلد از جلد انتخابات کی طرف جائیں. اور عوام بھی یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد انتخابات کی طرف جائیں. اور اب لگ رہا ہے کہ یہی آراء، یہی آواز جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ود ان دا پارٹی بہت سارے رہنماؤں نے اٹھانا شروع کر دیا. جیسے کہ کل آپ جانتے ہیں کہ کل ایک کیبنٹ کا اہم اجلاس ہوا تھا لنڈن میں، جہاں پر شہباز شریف اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے تھے. وہاں پر بھی بات چیت ہوئی. کہہ رہے تھے کہ جی کچھ رہنمائی کہہ رہے تھے جی فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے ورنہ ڈیمیج جو
ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو یہی بات ہے جی, اب ان کی چہم و گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا اور ہونا چاہیے. یہ کہا یہ بھی ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے, بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگراں حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے, یعنی کہ اس حکومت کے جانے کے بعد پھر نگراں آئے گی, یا یہ اپنے آپ کو نگراں تصور کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ تھی, لیکن کل آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ وہ بغیر الیکٹورل ریفارمز کے اور نیب ریفارمز کے وہ الیکشنز کی طرف اچھا ابھی نہیں ان کی جائیں طرف گے. نہ جائیں نا, پہلے ذرا ہم سنواتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, پہلے وہ سنواتے ہیں. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی. نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں. یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ نہیں, پاسبلٹی تو ہے نا, نومبر سے پہلے. نہیں نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. اور شہباز شریف نہ کریں اپوائنٹ. میرا خیال ہے اس سے اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے, تو کوئی بھی آ سکتا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ ہم کو صرف جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹورل ریفارمز ہیں. آپ نے الیکٹورل ریفارمز کرنے, نیب ریفارمز کرنے, تو ان کو جو فکر ہے اور جو ان کو ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں, تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے صرف یہی نہیں بلکہ امریکی دھمکی کے حوالے سے جو مراسلہ تھا اسد مدید صاحب کا, اس کو بھی بیانات میں اب تضاد سامنے آ رہا ہے. اچھا, آصف زرداری نے دھمکی آمیز جو مراسلہ تھا اس کو عمران خان کا سیاسی ڈرامہ قرار دیا ہے, کہ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی میں کچھ اور کہا تھا. بالکل جی, کیا کہا تھا آپ کو بھی سنواتے تھے دوبارہ سے. اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے. خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی, وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی, وہ خط این ایس سی میں پڑھا بھی گیا. اور پھر جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو آخری جملہ ہر بات کہہ دیتا ہے کہ سازش کا کوئی دور دور تک کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی نشان. غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے مراسلہ نہیں پڑھا. He's made it into a political drama. I know Biden. Biden is a friend of mine. مجھے فون تو کرتا کہ very well done. چلیں جی, تو اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی زیدی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم زیدی صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. پولیٹیکل سینیریو سارا آپ کے سامنے ہے, آپ کی پارٹی بھی کافی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں مصروف ہے. آج آپ لوگوں کا اٹک میں بھی جلسہ ہے, لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ پولیٹیکل سینیریو میں جو مین جو ابھی جو پارٹی جو حکومت کر رہی ہے اس میں اور جس کے اتحادیوں کی بیانات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دوستی یہ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے یہ زیادہ دیر چلے گا؟ اچھا جی, وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ آل دی ویورز. پہلے تو جی میں یہ تو پہلے پریڈکٹڈ تھا, یہ فرام ڈے ون پہلے سے پریڈکٹڈ تھا کہ یہ زیادہ چل نہیں سکتا, کیونکہ یہ الگ الگ جماعتیں ہیں, ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کس طرح کی الزام بازی کی ہے. جو کیسز بنے ہوئے ہیں آج کورٹس میں یا نیب کے پاس, زیادہ تر کیسز وہ ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے ہیں اور پرانے کیسز ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو دے ڈونٹ, یہ تو ایک ان کی میرج آف کنوینئنس تھی کہ جی یہ بس یہ عمران خان صاحب کو فارغ کر دیں. لیکن میں یہ آپ کی جو آپ نے تجزیہ کیا, میں ایک تجزیہ اپنا بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, عمران خان صاحب کو فارغ کیا, تحریک انصاف کی حکومت کو فارغ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ واٹ واز دا ریزن؟ ایسا کون سا یعنی کہ ایسی کون سا ظلم ہو رہا تھا اور ایسے کون سا قانون توڑ دیا تھا, کیا کیا تھا, کون سی کرپشن ہو گئی تھی, کیا ہوا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس تھیں, اور یہ مس کیلکولیٹ بھی کر گئے, یہ بھی میں ایڈ کر دوں, آپ کی ایکسپورٹ 32 بلین پہ پہنچ گئی تھیں, آپ کی فورن ریمیٹنس 30 بلین کراس کر گئی تھی, آپ کی جی ڈی پی گروتھ 5.5% سے بڑھ گئی تھی, آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایک تو ختم ہی کر دیا تھا لیکن پھر چڑھ گیا تھا بیکاز آف دا کرنٹ کموڈیٹی پرائسز دنیا میں. وہ پھر بھی ان جب 2018 اگست میں ہم آئے تھے اور مارچ میں یہ ہم پھر بھی 22% کم تھے, یعنی کہ اس وقت تقریباً 20 بلین تھا اور ابھی ہم 15 بلین پہ تھے. اس طرح کی لمبی چوڑی فہرست. تو یہ ان لوگوں کو آپس میں خیال آیا کہ اس کووڈ دنیا میں کووڈ ہوا ہے, دنیا میں گلوبل انفلیشن اور ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں, ایک تباہی ہے, اور اس ساری کہانی کے اندر بھی اگر یہ اکنامک ایکٹیویٹی کسی نہ کسی طرح جنریٹ کر کے اور یہ لے آئے ہیں ملک کو,
تو یہ تو 5 سال اگلے اگر یہ رک گئے اپنے پورا ٹرم انہوں نے پورا کر لیا تو یہ تو ان کو تو ہرا ہی نہیں سکتے. انہوں نے پھر کیا کیا بیچ میں, انہوں نے یہ پوری سازش کے تحت کہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فوراً بھی مل گئی. زیدی صاحب لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس بات پہ کافی تذکرہ ہو چکا ہے اور خان صاحب بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی یہ چیز کافی ڈسکس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا گیا. میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر نا اکثر تجزیہ کار یہ مس کر جاتے ہیں. نہیں اچھا یہ فیکٹس اینڈ فگرز تو بالکل بالکل, لیکن وی آل ریممبر دیٹ. لیکن آپ کے ہی اپنے اتحادی جیسے کہ شیخ رشید صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو مہنگائی کی اور یہ ساری جو سچویشن تھی وہ ایسی اس حد تک آ گئی تھی کہ لوگ کافی پریشان تھے, کرٹیسائز بھی کر رہے تھے اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا تھا, جو عمران خان صاحب کے نکالے کے جانے کے بعد اور ان سب جماعتوں کے آپس میں ملنے کے بعد ایک بار پھر سے نوکریوں کا بھی جو اسپیسیفکلی کہا گیا تھا کہ اتنی نوکریاں بھی پیدا کی جائیں گی. somehow you also know کہ وہ چیزیں وہ پرومسز میٹ نہیں کیے گئے, تو وہ بھی ایک کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے بھی کرائسس ہوئے. جی جی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح نوکریاں کتنی کریٹ ہوئی, کتنی دیکھیں. اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ آٹا چینی کا بھاؤ دال تو دیکھیں, ان سے بجٹ ہی نہیں بن سکتا. یعنی کہ اگر یہ اس سے بھی رشیا بھی گئے, رشیا خان صاحب اس لیے گئے کہ وہاں 30% ان کو انہوں نے کہا بھی اپنے جلسوں میں اور ساری مشاورت کے بعد گئے کہ تیل اور گیس 30% کم مل رہا ہے, 30% کم بازار سے وہ تیار تھے دینے کو. وہ اچھا آپ کو ہمارے ملک کا سوچنا ہے نا, تو اگر ہمیں وہ ہمارا حال تو دیکھیں نا, ہمارے پاس جو قرضے کا ایک امبار چڑھا ہوا ہے مس گورننس کی وجہ سے, اور یہ وہ ملک ہے, میں یہ ایڈ کرتا جاؤں جس کو قرضے لینے والا نہیں دینے والا بننا چاہیے. یہاں اتنی پوٹینشیل ہے, ہم یہاں لے کے بیکاز آف گورننس, بیڈ گورننس اور کرپٹ گورننس ہم نے جو تماشا کیا, وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو ڈو دیٹ. اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کے لیے ہم آ گئے. اب ہندوستان تیل لے رہا ہے رشیا سے تو پرابلم نہیں ہے, تو پاکستان تیل لے رہا ہے تو پرابلم ہے. ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیں, ایک چیز اور, وہ جو یہ بات کوئی کرتا نہیں ہے لیکن ذرا اس پہ سوچیں. یہ جو ڈونلڈ لو صاحب ہیں جن کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے, آپ نے یہ ان کا ذکر سنا نا, میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ بائیڈن میرا بڑا اچھا دوست ہے لیکن اس نے مجھے فون نہیں کیا مبارکباد دینے کا. میں نے ایسا کیسا دوست ہے کہ فون بھی نہیں کرتا آپ کو. ہاں, کسی کے ساتھ تصویر کھینچانے سے کوئی دوست نہیں بنتا. لیکن گلوبل سینیریو دیکھیں, جب یہ جو ہوئی نا کہانی, یہ جو رشیا انویژن یوکرین والی, جی جی, پورے ساؤتھ ایشیا کی پالیسی, امریکن پالیسی فیل ہو گئی, اس لیے کہ سب نے ہی ابسٹین کر دیا. کیا ہندوستان نے ابسٹین نہیں کیا؟ اچھا, لیکن اس کے بعد ہم نے زیدی صاحب یہ بھی دیکھا کہ وہی اسی رشیا کی جانب سے جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو مبارکباد بھی دی گئی, انہوں نے کہا کہ جی ان کی بھی نئی خواہشات ان کے ساتھ, اور ہی از آلسو لوکنگ فارورڈ کی چیزیں اچھی ہوں گی. اچھا, اب ذرا کل ایک بڑا انٹرویو, امپورٹنٹ انٹرویو تھا جو کہ ہم نے دیکھا BBC میں خواجہ آصف صاحب کا ہوا, اور انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے جو ہے وہ مطلب انتخابات ہو جائے اور نئی حکومت آ جائے. سو آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس جگہ پہ جا رہے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا میری اپنی ریڈنگ یہ ہے, یہ بجٹ دے ہی نہیں سکتے. اچھا, ان کے پاس کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ ٹف فیصلے کر کے بجٹ بنائیں. یہ بھاگ جائیں گے اس سے پہلے. یہ ان کے کس طرح دیں گے بجٹ؟ میں نے ابھی تو ان کی آپس میں لڑائی ہے. فائنانس منسٹر لندن میں بیٹھ کے حکومت چلے گی کیا پاکستان کی؟ سارے بھاگ کے لندن چلے گئے. پوری کیبنٹ پاکستان کی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے نواز شریف کے پاس. نواز شریف ایک کانویکٹ ہے نا, سپریم کورٹ نے اس کو دیا ہوا ہے, وہ وہاں بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس جا کے تو یہ پوری کیبنٹ وہاں بیٹھ کے فیصلے کروا رہی ہے. ان کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی, مینٹل, انٹلیکچوئل, انٹیگرل سارا کا سارا وہیں ختم ہو گیا. اوور. پہلے تو ان کے پاس ویسی کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, اور اگر کوئی اکا دکا کوئی تھا بھی تو وہی تو کل ہی ختم ہو گیا جب سارے چلے گئے لندن. سو دیرفور یہ تو دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات, الیکشن کے اندر سولوشن ہے. جمہوریت میں انتخابات کے بغیر تو کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی نا. تو انتخابات کرا لیں, عوام دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیے آپ مجھے صرف بتائیں کہ ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا, نیوکلیئر پاور اسٹیٹ کا, 3 دفعہ, وہ ایک لندن جیسے ملک میں جہاں پہ پاکستان نہیں, پاکستان سے باہر, عید کی نماز پڑھنے مسجد میں بھی نہیں آ سکتا. چھوڑ دیں مدینہ میں, یہاں
ان میں سے ایک کو بتا دینا, یہ جتنے ہیں یہ سارے, ان کو بولے ذرا کسی جا کے جمعے کی نماز پڑھ لیں اپنے کسی محلے کی مسجد میں. چلیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, ہاں یہ بیچارے ڈر گئے ہیں. بس الیکٹورل ریفارمز ہوں, الیکشن جلد از جلد جو کہ ہوں, ہو جانے ظاہر ویسے یہ چاہیے تھے, لگتا ہے. اور سینسس ویکسی زیدی صاحب آپ لوگوں کی حکومت میں آپ کو چاہیے تھے کہ ہو جانا چاہیے تھے. بہت شکریہ جی, علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینسس اگر ہو جاتے, الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو رہی تھی, اب کہہ رہے اصل ہیں میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے, اور اگر حکومت اس طرح سے لے جائی جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے, لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر یہ ڈسٹ ساری سیٹل ان ہو, اس میں دیکھا جائے کہ تقاضے کیا آئینی اور قانونی پورے کیے گئے تھے, تو وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہاں جی ایسا تھا. دیکھیں اگر آپ ابھی بھی الیکشن کی طرف جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل میں صبح اٹھوں میں کہوں جی آج میں ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہی ہوں. آف کورس اٹس گونا ٹیک ٹائم, 6 months تو آپ لگا لیں کہ 6 مہینے تو آپ کے لگتے ہیں. لیکن حکومت کی ترجیحات کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا, ایک ڈائریکشن نظر آنی چاہیے. ابھی وہ نہیں نظر آ رہی. اب ڈائریکشن لنڈن کی طرف نظر آئی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں نا, ایک طرف مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, 10 مسائل ہیں, اور دوسری جانب آپ جا رہے ہیں وہاں پر, مطلب واٹس دا پوائنٹ. لیکن ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں جو کہ لینے ہیں. اب خیر آگے بڑھتے ہیں اور ذرا حکومت سندھ کے بارے سے بات کرتے ہیں. حکومت سندھ نے نا ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے, ان کی کیبنٹ بیٹھی ہے اور انہوں نے کہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں اسپیسیفکلی اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ نہ رکنے کا نام لے رہے ہیں, تو کس طریقے سے اسٹریٹ کرائمز کو روکا جائے. تو سندھ کیبنٹ اس حوالے سے اب یہ جتنے بھی کرمنلز ہیں ان کی ای ٹیگنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پتہ کیسا ہوگا ستی صاحب, اس میں ان کو زیورات پہنائے جائیں گے. کیا بات ہے, پازیب پہنائی جائے گی اور ساتھ میں بریسلیٹ ٹائپ ایسی کچھ چیزیں پہنائی جائیں گی. لیکن ویسے آپ کو لگتا ہے سسٹینیبل ہوگا یہ جو ہم جس طریقے سے ہمارے یہاں کے کرمنلز ہیں؟ یہاں پر تو ہر چیز میں جگاڑ ہو جاتی ہے, موبائل کے IMEI چینج ہو جاتے ہیں, سیپریٹ چپس لگ جاتی ہیں, طرح طرح کے کوڈ کھل جاتے ہیں, دنیا بھر سے کہیں لے کے آئیں. اس پہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی نذیر شاہ سے, تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر یہ چیزیں نظر رکھنا ایک مشکل عمل ہے, کہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ لنڈن میں اگر یہ چیز ہو تو پھر بھی بنتا ہے کہ وہاں پر چپے چپے پہ CCTV کور آپ کے پاس موجود ہے. وہ آپ کو یہاں سیدھا بازو میں چپ لگا دیں, جیسے وہ شوگر پیشنٹس کو بھی, تو آپ وہاں آپ کو پتہ چل جائے جیسے لوگ وہ سسپیکٹ کرتے رہے نا کہ ویکسین کے چکر میں ہمیں چپ لگا دی, بلب بھی روشن کر رہے ہیں, تو ایسے کچھ کر دیتے, دیٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. حرکات و سکنات ویسے نظر رکھنے کے لیے اچھی سوچ تو اچھی ہے, لیکن طریقہ کار کیا ہے. CPLC کے سابق سربراہ احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں باخبر سویرا میں. سر آپ کا بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہیں گے. یہ جو ای ٹیگنگ کے قانون کا مسودہ منظور کر لیا ہے, اچھا اقدام کتنا ضروری تھا, یا اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر پتہ چلا یہ لگایا اور آدھے گھنٹے بعد کسی بھی مارکیٹ میں جا کے وہ کھل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کام ضرور ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو بات کر رہے تھے جگاڑ ہو سکتا ہے, اور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی بریچ کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں جس طرح انجیکٹ کر دی کوئی چیز اندر اور وہ پرماننٹ چلی گئی, اور ان کی پہلے جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی. ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جب آپ کرمنلس کی ٹیگنگ کر رہے ہیں تو ایک CCTV کیمرہ مانیٹرنگ جس کی ہم عرصہ دراز سے بات کر رہے ہیں, پچھلے 15 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ آج یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوتا ہے, کل ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لاسٹ ویک سے گورنمنٹ نے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کیا ہے, اور بہت جلد جو ہے وہ پورے شہر کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا. 10,000 CCTV کیمرے کی بات ہو رہی ہے. تو جب تک وہ کیمراز نہیں لگیں گے, اور کیمراز لگنے کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ اس بات پہ اسٹریس کیا ہے کہ اس کے بیک اپ یونٹس جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے, کہ کیمراز پہ آن لائن اسکریننگ صرف ویونگ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ویونگ کے ساتھ ساتھ اس پہ ریئیکشن بھی ہونا چاہیے. ریئیکشن کیسا ہوگا؟ اگر جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس آن لائن ایکٹیویٹی کو, وہ فوراً ہی جو ہے وہ کیمرہ فون اٹھائے اور بیک اپ یونٹ کو جو ہے وہ انفارم کرے, اور بیک اپ یونٹ جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچے جو نزدیک ترین جگہ ہو. ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ مینز مور فنڈز, مور ہائرنگز اور اسپیشل یونٹس اس کے لیے باقاعدہ طور پر دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر رکھنے کے لیے. کیونکہ سیف سٹی بنانے کے لیے, کیونکہ معاف کیجیے کہ میں چنائے صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں, کیونکہ اگر اس کو ہم سیف سٹی بنانا چاہیں, جیسے ہم نے لاہور میں بھی دیکھا ہے کہ جب لاہور کو بھی سیف سٹی بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو کس طریقے سے کیمراز نصب کیے گئے تھے, پھر ایک بڑا کنٹرول روم جہاں پہ تمام تر ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. کراچی لاہور سے بھی بہت بڑا ہے, اور کراچی میں جو کیمرے لگے ہوئے وہ کام نہیں کر رہے, تو جو نئے کیمرے لگائیں گے ان کو کیسے میک شور کریں گے کہ وہ کام کریں اور تمام تر چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں؟
देखिए इसके लिए तो रिएक्शन करना पड़ेगा, इस पे जो है वो बड़ा फाल होना पड़ेगा, अच्छी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आज तक ये काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ना हो ज़रूर सकता है। इस पे मतलब मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है और इसके बैकअप यूनिट्स मौजूद हों जो फाल भी हों। ये पूरे बजट में मैं यही बता रहा था कि इसमें बैकअप यूनिट्स की भी गुंजाइश मौजूद है इस बजट के अंदर। और कराची जैसा शहर जहाँ 10,000 कैमरे तो मैं समझता हूँ पीनट्स हैं। लंदन जैसे शहर में जहाँ 95 लाख की अगर आबादी है और उस आबादी के अंदर जो है वो 2.5 लाख से करीब कैमरा हैं, तो कराची की आबादी जो है वो 3 गुना है, 2.5 करोड़ की आबादी है, एरिया भी बहुत बड़ा है। तो इस में कम से कम अगर लंदन से कंपेयर किया जाए तो 10 लाख कैमरे की ज़रूरत है और 10 लाख की जगह हम 10,000 लगा रहे हैं। चले अगर 10,000 भी लग रहे हैं और वो अच्छे फोकल पॉइंट्स पर हैं कि जहां हम जान आबादी को सेव करने की बात कर रहे हो और उसको प्लानिंग के जरिए कि जी पहले फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, तो मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ हम पूरे शहर को जो है वो डिजिटलाइज कर लेंगे और उसको एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। ये जो पर्टिकुलर फैसला है कि 7,500 क्रिमिनल्स को ई टैग किया जाएगा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि अगर वो अचीव कर दिया जाए तो एटलीस्ट हम इन हैबिचुअल क्रिमिनल्स को जो है वो टेम डाउन कर सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता कहीं वारदात हो तो ये पता हो कि ये 7,500 लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी थी ना कि हमने इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट देखा था, ठीक है, कि इस्लामाबाद में किस तरीके से सबसे छोटा शहर तो वही है ना। एक तो ये है कि वहाँ पर भी हम जब भी कोई हादसा होता है या कोई वाक़या होता है तो एट टाइम्स ये रिपोर्ट किया जाता है कि जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे थे या फिर उनके मेंटेनेंस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। कोई सेटअप ले आना और फिर उसकी मेंटेनेंस को उस तरह से मलहूज़े खाते रखना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब आप ये भी चीज़ ज़हन में रखें कि इस्लामाबाद एक बड़ा डिज़ाइन करके बनाया गया शहर है। कराची की तो हालात ही टोटली, डेमोग्राफीज ही टोटली डिफरेंट है। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये याद हो कराची में जब पहला सेट ऑफ कैमराज लगे थे 2008-9 में, तो उस वक्त एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो उसकी एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था और वो जो कैमरे थे जो मेरे ख्याल 350 के करीब थे, वो मुसलसल काम करते रहे जब तक उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो चलाया गया। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि कोई इस तरह की प्लानिंग की जाए कराची में। इस्लामाबाद में भी मैं समझता हूँ कि उसको भी रिपीट किया जाना चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कैमराज जो हैं वो दे दिए जाएं और उसका बाकायदा एक मेंटेनेंस चार्ज जो है वो उस कंपनी को दिया जाए और उसी की जिम्मेदारी हो कि उसको ऑपरेट करे, बिल्ड करे, रन करे और अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिर आ जाती है। अगर हम इस तरह के कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे और उसको सिर्फ और सिर्फ सरकार के रहमो करम पे छोड़ दिया तो फिर वही असर होगा जो हम बाकी सेफ सिटी के लाहौर या इस्लामाबाद में देख रहे हैं। चलिए अल्लाह करे एमएस साहब, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुना था कि जी सिंध में ही ये फैसला किया गया था कि जो गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स होती है उसमें भी चिप लगाई जाएगी और फिर उसके बाद फिर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर की जा सकती हैं। जी जी, उसमें था कि फिर गाड़ियाँ चोरी नहीं होंगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह करे ये भी हो काम, इस पे काम हो। बहुत शुक्रिया जी। अहमद चनाई से हमारे साथ मौजूद थे। चक्कर ये है कि वो इस्लामाबाद का तस्करा जो हम कर रहे थे, पहले 1900 कैमरे लगे थे, ठीक है, फिर अभी 2021 में उन्होंने कहा कि भाई 1900 से तो 30% भी शहर कवर नहीं हो रहा, तो 4,000 मजीद कैमरे लगने चाहिए। और प्लस ये अगर आप कोई चीज़ लगा देते हैं और उसको मेंटेनेंस नहीं करते ना तो देयर इज़ नो पॉइंट। प्लस अगर सीसीटीवी कैमरे आपने सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं जो सेफ सिटी के हैं कि बाद में कोई वाक़या होने के बाद उसकी सीसीटीवी आप जारी करें और उस वक्त उस जुर्म को होने से ना रोक सकें, तो क्या मकसद है इस आपका कंट्रोल रूम किस लिए कि कंट्रोल रूम में आप देख सकें कि कब क्या चीज़ हो रही है और आप कैसे आसपास। दूसरा ये कि जीपीएस के ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी ये जो ब्रेसलेट्स होंगे ये जीपीएस के जरिए मॉनिटर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके लिए आपके पास कोई चिप होनी चाहिए। अच्छा, हम दो मंजिला बिल्डिंग में कहीं चले जाएं यहाँ पर कराची में तो वहाँ पर आपके सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, मतलब एक्सेस खत्म हो जाती है लोकेशन की। तो पहले पावरफुल आपको वो लगाने होंगे। पूरा कंक्रीट का जंगल है कराची, यू नेवर नो आपको कैसी जगह पे गए जहाँ पे सिग्नल्स आना बंद हो गए। खैर जी, बात ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक है, हाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज है 12 मई और 12 मई को दुनिया भर में नर्सेस का आलमी दिन मनाया जाता है। 12 मई का अगर थोड़ा हम आपको बैकग्राउंड देते चलें तो आपको बताएं कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने नर्सिंग की दुनिया की बिल्कुल शक्ल ही बदल दी थी, जो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ,
جو پراپر ریفارمز کے ساتھ جنہوں نے اس پر کام کیا تھا. 1840 جب 50 سے آگے جب ہم نے دیکھا کہ کرائمین وار آئی تھی تو اس کے بعد دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو برٹش سولجرز تھے جو وار میں جو حصہ لیتے تھے ان کی حالت اتنی بری تھی, جو ان میں سے جو وونڈڈ ہوتے تھے کہ کسی میں کیڑے پڑ جاتے تھے, کچھ ہوتا تھا کیونکہ ہسپتال اتنے دور ہوتے تھے کہ ان کو ہیلپ دینا بہت زیادہ, میڈیکل ہیلپ دینا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا. اس ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ فلورنس نائٹنگیل یہ آگے آئیں اور یہ اپنی نرسز کی ٹیم کو لے کے وہاں پر پہنچیں, اور جس طریقے سے انہوں نے ان سولجرز کا خیال رکھا, پھر ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ان کی وجہ سے جس طرح سے سولجرز مر رہے تھے ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی, اور جس طریقے سے انہوں نے اچھا خیال رکھا, پھر ان کو یاد کرنے کے لیے انٹرنیشنل کاؤنسل آف نرسز جو ہے, نرسنگ جو ہے, وہ 12 مئی جو کہ ان کا یوم پیدائش تھا, جس دن فلورنس پیدا ہوئی تھی, اس دن کو نرسز کے ڈے پہ منایا جاتا ہے, بتانے کے لیے کہ دیکھیں کہ کتنی ضروری ہے یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ نرسز. ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف اس طرح سے بلکہ اسلام نے بھی یہ کانسیپٹ دیا تھا نرسنگ کا خیال رکھنے کا, تیمارداری کا, خاص طور پر میدان جنگ کے موقع پر اس دوران جو زخمی ہوتے تھے. اچھا ایک چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نارملی جب ہاسپٹلس وغیرہ میں جاتے ہیں نا تو ہمارا فوکس کیا ہوتے ہیں, اب تو یہ چیزیں کافی چینج ہوئی ہیں. پہلے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ ہمارا سارا توجہ ہوتی تھی ڈاکٹرز کے اوپر کہ جی ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نرسنگ سٹاف پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے, نہ ہی ان کی اتنی قدر کی جاتی تھی, حالانکہ جتنا کام نرسنگ کا ہوتا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوتا. آپ کے میڈیسن ٹائم پہ دینے سے لے کے آپ کو اٹھانا بٹھانا, ہر چیز دیکھنا, سب سے پہلے سب چیز کا خیال رکھنا, ہاں سب سے پہلے آپ کے وائٹلز لینے کے لیے وہی آپ کے پاس آتے ہیں, تو ہر چیز کو مینیج وہی کرتے ہیں, تو ان کی بھی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے. تو آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود جے پی ایم سی کی انچارج نرس سونیا صادق اور اسٹاف نرس ریحانہ خورشید. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اور آج سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ویسے ہم جب بھی نرسز کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اتنا وائٹ یونیفارم پہنا ہوتا ہے, لیکن آج ہم ان کو بھی تیار دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عمومی طور پہ عید ہو, کوئی بھی ایسا تہوار ہو, ہم جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اپنے وائٹ یونیفارم بھی نظر آتی ہیں, بال بندے ہوتے ہیں, جب مختلف ہاسپٹلز کا مختلف, لیکن آج اچھی بنی سبری میں بہت اچھی لگ رہی ہے. السلام علیکم جی, آج تو آپ کا دن بھی ہے, کیسے آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ابھی کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پورے میڈیکل, ہمارے ہیلتھ سسٹم میں جن کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے وہ ڈاکٹرز. ہم ڈاکٹرز کو تو کرتے ہی ہیں, لیکن جو ہمارے وارڈ بوائز, ہماری نرسز, یہ سب سے اوپر آ جاتی ہیں, کیونکہ ابھی تو آپ لوگوں نے کووڈ کا ایک بہت خوفناک ٹائم گزارا ہے. تو وہ ٹائم جب آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں ملتے, آپ کے دوست وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہ وہ ٹائم تھا جب نرسز آگے بڑی لوگوں کو. شروع میں کتنا مطلب کووڈ کا مریض ہمیں موت کا فرشتہ لگتا تھا, اتنا لوگ دور بھاگتے تھے. ہاں یہ ٹائم تھا. وہ ٹائم کیسا گزرا آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور جے پی ایم سی کی طرف سے سب کو, سب نرسز کو آج کا دن مبارک ہو. اور وہ ٹائم بہت برا گزرا, ہم اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تھے, مطلب اتنا خوف پھیلا ہوا تھا کہ گھر جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی سیو کرنا ہے, پیشنٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, مطلب بہت برا ٹائم گزرا تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا, جہاں تک جتنا نوٹ کیا, میڈیا ہمیں اتنا فوکس نہیں نرسز پہ کرتے. جب بھی دیکھا ہے ڈاکٹرز کو, ڈاکٹرز نو ڈاؤٹ ڈاکٹر بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن نرسز بھی ان کی بیک بون ہیں. بالکل نرسز کو بھی اتنا ہی سپورٹ کرنا چاہیے جتنا ڈاکٹرز کو. تو جتنا دیکھا جائے تو جتنا آپ لوگ ڈاکٹرز کو یا ان کو آگے کرتے ہیں, نرسز کو میڈیا اتنا نہیں دکھا پاتا. اور جب بھی میڈیا کی یہ بڑی مسٹیک ہے, ڈرامہ, جب بھی کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھیں نرسز کو ہمیشہ لو ہی دکھاتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کی ڈریسنگ, اس کے جو یونیفارم ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا, وہ ایک وائٹ شلوار قمیصی پہنا کے اوپر دوپٹہ دے دیا جاتا ہے. وہ ڈراموں میں وہ ڈرامے والی نرس ہے, وہ ٹیکے والی نرس, عجیب سی اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے, اس کو بھی پراپر نہیں دکھاتے ہیں آپ لوگ. آپ کے نہیں میں بھی پریشان ہو رہی, ہم تو اتنی خوشی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ نرسز کو جو اب تو نرسز پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی ہیں, نرسز بہت آگے چلے گئے. اب نرسز وہ والی نرسز نہیں ہیں, اب تو ان کا کرائیٹیریا بھی بڑھا دیا بلکہ ایک اور چکر بھی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جب ہم, آپ کو یاد ہے کہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ینگ ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جو آپ لوگوں کی بھی ہڑتالیں وغیرہ شروع ہوئی, تو پھر وہ چیزیں ایک لائم لائٹ میں ہونا شروع ہوئی کہ ہاں جی یہ وہ طبقہ ہے جس کی سنی جانی چاہیے اور سنی جاتی ہے, نو ڈاؤٹ سنی جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مطلب نرسز کو جیسے نرسز ابھی ہیں ویسا ہی دکھائیں. میں جتنے ڈراماز بنانے والے ہیں نا وہ کہنے جیسے نرسز نے ویسے ہی بنائے, ہو سکتا ہے ان کا ایکسپیرینس برا ہو, کیونکہ
اکثر ہمارا بھی ایکسپیرینس جب ہم کچھ اسپتالوں میں جاتے ہیں ہم بھی پریشان ہو بہت چینج ہو چکا ہے. اب نرسز وہ نہیں رہی, اب پی ایچ ڈی تک چلی گئی. یہ آپ نے بات بہت اچھی کی, پی ایچ ڈی تک نرسز چلی گئی, لیکن somehow اگر ہم انٹرنیشنل اگر ہم باہر بھی جائیں, باہر کے ممالک میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ جو نرسز کی جو پوری ایجوکیشن ہی ہے وہ ایسا لگتا ہے شاید ڈاکٹر سے تھوڑی بہت ہی, اگر ڈاکٹر سرجن ہے تو جو نرسز ہے اس سے بالکل تھوڑی سی ہی نیچے ہوگی. ہمارے یہاں ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری نرسز اتنی زیادہ کوالیفائڈ کیوں نہیں ہے, یا اس پہ کام نہیں کیا جا رہا, یا پس سمجھتے ہیں کہ نہیں جی چند پرٹیکولر فیلڈز میں نرسز جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. اب نرسز میں وہی, آپ اے کے یو میں جائیں, آپ ہماری یونیورسٹیز دیکھیں, نرسز آگے بہت بڑھ چکی ہیں. اب پہلے والی نرسز نہیں ہیں, اب پی ایچ ڈی لیول تک نرسز پہنچ چکی ہیں. اب تو نرسز کا کرائٹیریا, پہلے آپ میٹرک کر کے نرسنگ کر رہے تھے, اب وہ بھی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کا ایف ایس سی لازمی ہے, 55% سے ابو ہونا چاہیے. اب تو ڈگری پروگرام ہو گیا ہے, نرسز کا جو پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا, یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے ابھی 2018 کے بعد جو ہے ابھی ہم لوگ پری میڈیکل میں آ گئے ہیں. اب ایف ایس سی ہونا مسٹ ہے ہمارے لیے, اور 4 سال کی ہماری ٹریننگ ہے یہ, اس میں ہمارے 8 سیمسٹر ہیں. اچھا جی, اور 2018 سے پہلے جو تھا وہ نرسنگ ڈپلوما تھا, ابھی پراپر ڈگری ہے ہمارے پاس. یہ 2018 کے بعد ہی آئے ہیں کہ جب آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل آپ کی اونلی دن, پھر آپ 4 سال کا جو آپ نے آپ کی ڈگری ہے جس میں 8 سیمسٹر 4 سال ٹریننگ ہے ہماری پوری. اچھا ریحانہ, ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز, 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان کی جانب سے پھر ریزسٹنس کسی نہ کسی صورت میں آتی ہے. آپ لوگ جب پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں, سب سے زیادہ پبلک ڈیلنگ آپ کی ہوتی ہے, اور آپ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ڈاکٹر کے ساتھ تو جی ڈاکٹر صاحب اور یہ آ گئے جی راؤنڈ پہ آ گئے تو ہو گیا, اور نرسز کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے برتاؤ ٹھیک نہیں کیا جاتا, نگلیکٹ ان کو کیا جاتا ہے, ان کو صحیح سے بات نہیں کی جاتی. یہ طریقہ کار آبویسلی یہ آپ نے وٹنس کیا ہوگا, تو اس کی ریزسٹنس بھی آپ لوگوں کی طرف سامنے آتی ہے یا چپ چاپ برداشت ہی کرتی ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں, کچھ تو بول دیتے ہیں. یہ تو تقریباً جو مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں عزت کرتے ہیں نرس, ایسی بات نہیں ہے. لیکن نرس کا جو کرائٹیریا انہوں نے خراب کر دیا ہے, جیسے ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان میں جیسے ایک ڈسپینسر ہے یا کوئی ای سی جی ٹیکنیشین ہے, آئی سی یو ٹیکنیشین ہے, ان کا کورس ہوتا ہے 1 سال کا, تو وہ ایک کوالیفائڈ اسٹاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں تو ہر کسی کو نرس کہہ دیتے ہیں. اچھا, یہ بات بھی. اچھا, مجھے بتائیں کہ پھر کرائٹیریا کیا ہے نرسنگ کے لیے؟ ٹھیک ہے, اب ڈپلوما بھی ہے, اور اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نرسنگ کے شعبے میں آ کے سروسز دے سکیں, تو ان کو کیسے گائیڈ کریں گے آپ کے, کیا گائیڈ لائنز ہیں جو ان کو کمپلیٹ کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, جو ہمارے مطلب ہماری ڈیمانڈ ہے نرسنگ کے لیے, ایف ایس سی ہونا ان کا مسٹ ہے. اس کے بعد انٹرویوز ہوں گے, ان کی سلیکشن ہوگی, میرٹ پہ سلیکشن ہوتی ہے, پھر ان کو 4 سال ٹریننگ دی جاتی ہے. تو ٹریننگ کے دوران وہ ایک کوالیفائڈ اسٹاف جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہر سال آپ کے پیپرز ہوتے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے جاتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ایگزام ہوتے ہیں, 8 سیمسٹر ہیں, آفٹر 6 منتھ ہمارے ایک سیمسٹر کلیئر. لیکن جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں, آپ بن جاتے ہیں نرس, تو اس کے بعد کیا ہر سال کے پھر آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, یا آپ لوگ کے پیپرز ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے ایگزامز ہوتے ہوں جس سے آپ مزید ہوتا تو نہیں ہے, لیکن ہونا چاہیے. ہونا چاہیے ایسے پلیٹ فارم بنائے جائیں جہاں پہ نرسز کی ایجوکیشن رکے نہیں, کیونکہ نئی ٹیکنیکس آتی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو وہ اسی کے ذریعے کانفرنس ہوں, اور مطلب جیسے گائنی کیئر میں آپ مزید آگے اسپیسیفکیشن کے لیے, اسپیشلائزیشن کے لیے, جیسے ڈاگ ویکسینیشن کے لیے پہلے 14 ٹیکے تھے, اب وہ چینج ہوا 5 ہو گئے. تو مطلب اس طرح سے ان کو بتانا چاہیے, مطلب جب بھی کوئی کرائٹیریا چینج ہو تو ہمیں ایسے اس کے لیے باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے نرسز. آپ لوگوں نے کوئی ایسی آگے ان کو کوئی تجویز دی کہ نہیں بھائی ہمیں بھی جیسے ہر سسٹم کے اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, ایکسپیرینس سے نہیں, ہمیں مزید پڑھنا ہے. تو بالکل یہ ہر میٹنگ میں ہم لوگ یہ رکھتے ہیں چیز. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز مجھے پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہوتا ہے ایسا ابھی تک. اوور آل آپ جو صحت کی جو سہولیات ہیں, ظاہر ہے ہمارے بجٹ بہت کم ہوتے ہیں, اس طریقے سے جو ڈیلنگ وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹلس میں سہولیات پراپرلی اویلیبل ہیں لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے, یا مزید ہونی چاہیے لوگوں کو پریشان؟ کن سائٹس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہاسپٹل میں, کیونکہ آپ کا روزانہ کا دیکھنا ہوتا ہے, لوگ آپ سے شکایت بھی کرتے ہوں گے, کچھ تکلیف میں بھی ہوتے ہوں گے, کیا مسائل ہیں بیسک پبلک سیکٹر سے ہاسپٹلس میں؟
پبلک کے والے سے آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بیہیو کی وجہ سے یا میڈیسن کے والے سے؟ ویسے اوور آل کیا مسائل ہیں کہ کوئی بندہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے تو لوگ آپ سے شکایت بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ چیز نہیں اویلیبل، کیا چیزیں بہتر ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ بہت ساری چیزیں بہتر ہونی چاہیے ہمارے ہاسپٹلس میں، اور کافی بہتر ہیں. مثلا ہمارے ہاسپٹل میں میڈیسن بہت اچھی دی جاتی ہے، ہم کیئر کوشش کرتے ہیں جتنی زیادہ کیئر دے سکیں، لیکن ہمارے پاس اسٹاف کی بہت شارٹیج ہے. بہت ہے، بہت زیادہ شارٹیج ہے. اگر 15 پیشنٹ ہے ان پہ ایک اسٹاف ہے، تقریباً 60-70 پیشنٹ پہ 2 اسٹاف ہیں. اگر ایک چھٹی پہ ہے تو ایک اسٹاف اتنے لوگوں کو کیسے کور کرے گا؟ کرنا چاہیے. نرسز کی بہت زیادہ شارٹیج بہت ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جی نرس جو ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتی، بکواسی کرتی ہے کچھ. ایک نرس ایک پیشنٹ کو دیکھ رہی ہے، پیچھے 15 پیشنٹ اور رکھے ہیں. تو اس میں قصور کہ اس میں لوگ نہیں آ رہے، لوگوں میں زیادہ رجحان ہے، لڑکیاں نہیں چاہ رہی. اچھا ہائرنگ نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لیکن ہائرنگ نہیں ہو رہی. بالکل. زیادہ سے زیادہ ان کو چاہیے کہ اسکول بنائیں، نرسنگ اسکول بنائیں، کالجز بنائیں، تاکہ لوگوں کو نئے لوگوں کو موقع ملے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جے پی ایم سی کی انچارج نرس سونیا صادق موجود تھی اور اسٹاف نرس ریحانہ خورشید صاحبہ موجود تھی. اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور ہماری بھی نالج میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے ونس دے کمپلیٹڈ دیئر کورس اور یہ جوائن کر لیا ایز اے نرس، لیکن اس کے بعد ہر سال یہ چاہے کسی بھی مطلب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کریں، چاہے وہ پیڈس کا ہو، چاہے وہ گائنی کا ہو، تو اس میں نیورو کا ہو، اس میں ان کی اسپیشلائزیشن کے لیے ان کے بھی امتحانات ہونے چاہیے. اور جیسے ڈاکٹرز کا ہم سنتے ہیں نا کہ پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے، فلاں کورس کے لیے چلے گئے، فلاں اس کے لیے، تو ان کا بھی یہ ہونا چاہیے. میں نے کیوں نام لیا، میں نے کیوں یاد کیا فلورنس نائٹنگیل کو، کیونکہ وہ پراپر اسٹیٹسٹکس کے ساتھ وہ اتنی پراپر تیاری کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ ان سے پہلے بھی جو نرسز تھی نا ان کو اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے آ کے پورا سینیریو چینج کر دیا. سو تعلیم ہر جگہ چینج لے کر آ سکتی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اور جی اب ایک اور چیز کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہیں اور لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور اس کا پھر اچھا یا برا استعمال بھی کرتے ہیں، بیشنگ بھی کرتے ہیں، بلنگ بھی کرتے ہیں، ہیراسمنٹ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کافی دیکھنے میں آتی ہے. تو ایسے میں ایف آئی اے کی جانب سے کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا سائبر کرائم کا ایک ونگ بھی ہے اور وہ خاصا ایکٹیو ہوتا ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کارروائیاں بھی کرتا ہے. تو کراچی، حیدرآباد، سکھر اور گھوٹکی سے خواتین کو ہراساں کرنے اور چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث 6 کارندے دھر لیے گئے ہیں. بالکل جی. آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کے مطابق کراچی سے 2 ملزمان ماجد محبوب اور دوسرا جس کا نام محسن علی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور دونوں ملزمان ایک لڑکی کو بلیک میل کر رہے تھے. ایک نے لڑکی کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جو دوسرا فرینڈ ہے اس نے واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کی اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز جو ہے وہ آگے شیئر کرتے رہے، اس لڑکی کو بھی بلیک میل کرتے رہے. اور یہ کوئی ایک ایسا واحد کیس نہیں جو ہمارے سامنے آیا ہے، ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے. اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب شادی بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو اسپاؤزز بھی ایک دوسرے کی جو ویڈیوز ہیں، نازیبہ ویڈیوز یا پکچرز ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں، وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ ایسے تمام ایکٹ بننا چاہیے. اور کیسے ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے جو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں؟ بہت ساری لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس بات پہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی پکچرز یا کمپرومائزنگ پکچرز یا ویڈیوز کسی کے پاس ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے اور اس کے بعد تمہاری عزت ختم جو ہے وہ بالکل ہو جائے گی. تو سائبر کرائم یہاں پر اسٹیپ ان کرتی ہے اور سائبر کرائم نے بڑا زبردست یہ ایکشن میں لیا اور اللہ کرے سائبر کرائم اور کہیں زیادہ ایکٹیو ہو جائے تاکہ کم سے کم ایسے واقعات ہوں. بالکل جی. تو اب اس کی روک تھام کیسے کی جائے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں سائبر کرائمز میں آتے ہیں وہ خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق. تو یہ بتائیے گا کہ طریقہ کار کیا ہے؟ لوگ خاصے پریشان ہوتے ہیں، کیسے شکایت کریں، بدنامی نہ ہو جائے، مزید کچھ اس طریقے سے اگلا وہ جن کو شکایت کی جا رہی ہے وہ کہیں پریشان نہ کرنے لگ جائیں. تو طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ پہلے تو یہ ہے کہ کیسے رجسٹر کرانے کے لیے جو پیکا ہے وہ قانون ہے اور جو اس کی کوگنیزنس کا ادارہ ہے وہ ایف آئی اے ہے. ان کا سائبر کرائم ونگ ہے NR3C. اس کی ویب سائٹ ہے www.nr3c.gov.pk. اس کے اوپر جا کے آپ کمپلینٹ درج کرا دیں. باقاعدہ ایک کمپلینٹ کا فارم ملے گا آپ کو، اس فارم کے اوپر آپ کمپلینٹ کرا دیں اور پھر وہ ایک آپ کو نمبر دیں گے آپ کی ای میل کے اوپر. اس نمبر کو آپ ایز اے ریفرنس نمبر یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ ان کا کال سینٹر ہے، اس کے اوپر آپ ٹیلی فون کر کے اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں.
اور یہ ایک پورا نظام ہے جو آن لائن اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے تو آپ ان کے دفاتر میں جا سکتے ہیں, ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. اب تو کافی میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی ضلعی سطح کے اوپر بھی ان کے دفاتر قائم ہو چکے ہیں FIA کے. اچھا جعفری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو تمام تر صورتحال ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائبر بلنگ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, سائبر ہراسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, سو اس میں قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر ملزمان تو بالکل اس شکنجے سے باہر آسانی سے نکل آتے ہیں؟ قوانین بنانا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے, لیکن جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. دیکھیے اس وقت جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ڈیفیمیشن کا ہے, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے یا باقی جو کچھ بھی اس وقت میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہے. تو جو پیکا کا سیکشن 20 ہے غالباً وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے, اور اس کے آگے سب سیکشنز ہیں, لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ نان کانگریزیبل ہے, اور وہ اس کے لیے FIA قلندرہ تیار کرتا ہے, وہ پھر کورٹ میں جاتا ہے, وہ بیلیبل افینس ہے, لوگ بیل لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی بھی سیکشنز ہیں سائبر کرائم کے اوپر پیکا میں, وہ بھی اس طرح ہی آپ کو اس کے اندر تمام سزائیں ڈیفائنڈ ہیں تمام سائبر کرائمز کے اوپر جو ڈفرینٹ نوعیت کے ہو سکتے ہیں. لیکن اسپیشلی خواتین کے حوالے سے جو ڈیفیمیشن ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے. FIA کا جو قانون ہے, ایک چیز یہ بتا دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا ایجوکیٹ ہونا اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سائبر کرائم سے بچا سکیں, ہراسمنٹ سے بچا سکیں, بالخصوص خواتین جو کہ بڑی آسانی سے ٹارگٹ بن جاتی ہیں. آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ آپ کا پاسورڈ ہوتا ہے, اس کے بعد کئی لائن آف ڈیفنس ہیں آپ کی. آپ اگر آپ گھر کا دروازہ کھلا رکھیں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس طرح اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جب آپ کا بچہ نکلتا ہے گھر سے کسی بھی کام کے لیے تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا کسی اجنبی سے بات نہیں کرنا. تو جب آپ کا بچہ ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے سوشل میڈیا میں پہ, آپ اسے کچھ گائیڈ نہیں کرتے. میں چاہوں گا کہ چائلڈ پیرنٹنگ کی بہت ضرورت ہے, سائبر پیرنٹنگ کی بہت ضرورت ہے. اس کے اندر بچوں کو محفوظ رکھیں. خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی تو خواتین کو بھی تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے یہ 2 ایج ویپن ہے. آپ کو اپنی پرائیویسی سیٹنگ ایسے رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ یعنی فیملی کی پکچرز ہیں آپ کی شادی کے موقع پہ, خوشی کے موقع پہ, تو اس کا جو سرکولیشن ہے وہ لمیٹڈ سرکل میں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ خیال رکھیں اگر آپ اپنی کوئی ویڈیو اپنی دوست کو بھیج دیں گی تو وہ پھر اپنے مزید سرکلز کے اندر بھیجنے کے لیے اس کو اگر پبلک کر دیا اس نے تو پھر آپ کی چیز پبلک ہو جائے گی. تو یہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیال رکھیں سب چیزوں کا, اپنی پرائیویسی سیٹنگز کا, اپنے پاسورڈز کا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک کانشیس فیصلہ کریں پہلے کہ کیا وہ یہ چیزیں پبلکلی افورڈ کر سکتی ہیں کہ نہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. صرف خواتین نہیں, مرد حضرات کو بھی چاہیے, بچوں کو بھی چاہیے, اور ماں باپ کو بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیا ایسی کوئی بھی چیز جن کا پبلک ہونا وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی کو بھیجنی چاہیے یا موبائل میں رکھنی چاہیے یا نہیں. ہاں, تو احتیاط بہت ضروری ہے بھائی, اور مرد حضرات بھی بیچارے تھوڑی سی توجہ دیں کیونکہ وہ بھی ہراساں ہو سکتے ہیں, مطلب دیر از آلویز اے پاسبلٹی. تو یہ بی ویری کیئرفل. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. اب نیا سرف ایکسل کریں سخت داغ دور اور اپنی سافٹ پر ٹیکنالوجی کے ساتھ رکھیں کپڑوں کی نرمی بھرپور. سرف ایکسل, سخت داغ دور. تم اتنی اسٹرانگ کیسے؟ کیونکہ میرے دانت ہے اسٹرانگ. ہاں, نئے کولگیٹ میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن کی امینو پاور دانتوں کو بنائے اسٹرانگ, کیونکہ جب کھانا ٹھیک سے چبائیں گے تبھی تو ملے گی صحیح غذائیت. جب میرے دانت اسٹرانگ تو میں اسٹرانگ. کولگیٹ اسٹرانگ ٹیتھ. All right, see.
وقت بدل گیا, منظر بدل گیا. وقت ہو چکا ہے 10:04, 4:15 ہو گئے ہوں گے. اور ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. وہ لوگ جو مسلسل ہمارے ساتھ 9 بجے سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ہم زیادہ خیر مقدم کریں گے, اور جو لوگ ابھی سو کے اٹھے ہیں, دانت برش کر رہے ہیں, اور ان کا بھی ہم بہت زیادہ خیر مقدم کریں گے, اور ان کو ہم دعا دیں گے کہ اللہ کرے آپ کا آج کا دن بہترین گزرے, زبردست گزرے. گو کہ جو آج کل جو سینیریو ہے, جو خبریں ہیں, وہ تو ہمارے پاس اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں, لیکن ہم آپ کو دعائیں تو دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک التماس کہ دیکھیں گرمی زیادہ ہے, کافی مہنگائی بہت زیادہ ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, لیکن تھوڑا سا اپنے غصے پہ, اپنے مزاج پہ کنٹرول رکھیں. دوسرا جو سامنے سے آنے والا شخص ہے وہ بھی آپ کی طرح مختلف مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے, تو تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لیں. اگر تھوڑی بہت تلخی ہو جائے تو اس کو اگنور کریں. اسی طریقے سے یہی بہترین راستہ ہے آگے بڑھنے کا. بالکل جی, کیونکہ آج کل میں دیکھا ہے کہ جی چھوٹے موٹے اگر ٹریفک میں بھی کسی نے کٹ اگر مار دیا ہے یا کچھ آپ کو اوورٹیک کر رہے ہیں تو لوگ اتنے غصے میں ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے گالیاں نکالنی کہاں پر ہیں. تو ٹریفک میں جب گاڑی چلا رہے ہوتے تو ہم نے دیکھا کہ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے پھر لوگوں کو غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جی اپنا غصہ تھوڑا بہت ٹھنڈا رکھیں. گو کہ واپس اتنی اچھی خبریں نہیں. آئی وش وی ہیڈ سم تھنگ ریئلی نائس ٹو شیئر وتھ یو, جس سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا, کیونکہ ابھی بھی ہم آپ کے $1 کی اڑان کے والے سے بات کرنے والے ہیں, اسٹاک ایکسچینج جو سم ہاؤ اتنی مندی کا شکار اس حوالے سے بات کریں گے. تو ہاں آف کورس لوگ پریشان تو ہیں, مطلب بہت زیادہ. میں یہی تو تذکرہ کیا کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور گاڑی پہ, بائک پہ, ادھر ادھر, لیفٹ رائٹ, ایک ایسے شخص کے سامنے جس کو آپ جانتے ہیں نا, اس پہ غصہ نکالنا بظاہر آسان لگتا ہے کیونکہ کچھ کہنا ہے, سنانا ہے, نکل جانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر سے جھگڑے اور فساد وینٹ آؤٹ اور کیسے کریں, کہاں کریں وینٹ آؤٹ. اب دیکھیں میں ان کو جا کے بولوں ٹھیک ہے آپ جا کے سنیما میں فلم دیکھنے ہیں, وہ کہیں گے نہیں جی فلم کی ٹکٹ اتنی مہنگی ہے, $900 فلم کی ٹکٹ ہے, پاپ کارن بھی کھانے ہیں, بچوں نے ناچوس بھی کھانے ہیں, کیسے کہیں گے 1500 کا ایک بندے کا خرچہ ہے. 3-4 بچوں ہو نہیں پھر تو بالکل نہیں, پھر تو بہتر ہے کہ تو گھر بیٹھ کے آپ نیٹ فلکس کس سے اچھا وہ لے لیں. کیا آپ ہمارا شو دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو کافی اچھی چیزیں بتائیں گے اور ٹاپ سٹوریز شامل کریں گے. مہنگائی کا طوفان, عوام پریشان, ڈالر کی اونچی اڑان نہ رک سکی, ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھونے لگی, اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان ختم نہ ہو سکا. پلاسٹک کا توڑ, کراچی کی ننھی طالبہ ایمان دانش کا بڑا کارنامہ. پہلی ماحول دوست گڑیا تیار کر لی, اس میں روئی اور کپڑا استعمال کیا گیا. مقصد بچوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. کراچی میں جاری گرمی کی شدید لہر کے دوران چڑیا گھر کے جانور بھی پریشان ہو گئے. جانوروں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ نے نت نئے جتن شروع کر دیے. اور مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت ٹی وی کوریج کرنے والی خاتون صحافی کو جان بوجھ کر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. جنین شہر میں خاتون کا ساتھی رپورٹر فائرنگ سے زخمی. چلیں جی, تو پہلے ہم ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ روپیہ ہمارا جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہا ہے, اور جو ڈالر ہے وہ اوپر ہی اوپر جا کے مسکراتا جا رہا ہے. مطلب آپ جسٹ سوچئے ذرا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں جن کا پاکستانی عوام جس کا شکار ہوتے ہیں. ویسے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے, ریمیڈنسز وغیرہ بھیجتے ہیں, لیکن ایک لحاظ سے وہ رضا باقر صاحب نے صحیح کہا تھا, وہ بڑے مطمئن بھی ہوتے ہوں گے جب تھوڑا سا ریٹ ویٹ اوپر نیچے جاتے ہوں گے, اوپر ہی جاتے ہوں گے ڈالر کے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ہمیں اچھا مل رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک؟ ہاں بات تو آپ نے بالکل صحیح کی. پھر ہوتا یہ نا کہ اگر آپ نے گھر والوں کو اگر 5000 بھیجنے ہو, پھر اگر آپ دیکھیں کہ جی ڈالر مزید بڑھ گیا, پھر آپ کہتے ہیں اچھا 5000 سے کم بھیجنے ہیں. مطلب آپ نے ڈالر پھر ان کے جو ہے ہر کوئی 5000 نہیں بھیجتا, ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا. میں 5000 ڈالر کی بات نہیں کر رہی, میں 5000 روپوں کی بات کر رہی تھی. خیر لیکن ڈالر کی اڑان ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اونچی ہے. اس کے بعد اگر ہم سٹاک مارکیٹ کے والے سے بات کریں, کس طریقے سے وہ مندی کا شکار ہے. لوگ جو ہے وہ اب سرمایہ کاری کرنے سے ڈرے, لوگ سٹاک میں جو ہیں وہ انویسٹ کرنے سے کافی زیادہ ڈرے. تو معاملہ کہاں پر وجہ ہے نا انسرٹنٹی ہے بھائی, اوورآل کوئی ڈائریکشن نہیں دکھائی دے رہی. دوسرا لوگوں کو یہ نہیں پتا نا کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں, نہیں ہونے والے, آیا یہ حکومت 1.5 سال پورے کرے گی یا نہیں ہوگی, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اسی والے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ملک صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ملک صاحب,
لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں کہ جب نئی حکومت آئی تھی تو اس دن ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد مہینہ ہو گیا آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے 190 روپے، بلکہ 190 روپے سے بھی زیادہ اگر آپ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو ڈالر 192 کا مل رہا ہے. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک جا سکتا ہے مزید؟ دیکھو سب سے جو بڑا پاکستان کو اس کو ڈالر کے بڑھنے کی وجوہات ہے وہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے، جو کہ آپ نے ڈیٹا پڑھا ہوگا اخبارات میں بھی آ رہا ہے. پچھلے 10 میں تقریباً 40 ارب ڈالر ہو گیا اور اگلے 2 میں 50 ارب ڈالر کو بھی یہ ایکسیڈ کر سکتا ہے. یہ سب سے بڑا جو پاکستان سمجھو کہ ہم نے اپنے پاؤں میں کلاڑی ماری ہے اتنے بڑے امپورٹ بل بنا کے، اور ایسا گڑھا کھودا ہے جس میں ہم گرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس گڑھے کو بھرنے کے لیے سب سے پہلے امپورٹ بل کرنا ہوگا جو کہ 6.5 ارب ڈالر مانا ہے. اسے فوری طور پہ 4 ارب ڈالر پر ہم لے آتے ہیں تو سال کے ہم 24 ارب ڈالر بچا کے اس پاکستان کو اس کرائسس سے بغیر قرضوں سے بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ایک سال میں 12 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے اور 12 ارب ڈالر اگر ہم سرپلس ہو جاتے ہیں تو ہمیں آئندہ اگر کوئی لون نہیں بھی دیتا تو پاکستان کرائسس سے نکل آئے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب یہ حکومت آئی تھی عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا تو اس وقت انیشیلی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر نیچے آیا تھا، روپیہ اوپر گیا تھا، تو کافی لوگوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اور اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن وہ سلسلہ ایسا چلا نہیں. تو یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کہیں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا پھر آٹومیٹکلی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے؟ دیکھو یہ نئی حکومت آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ جب طریقے اعتماد اور اسمبلیاں توڑی گئی تھیں اس میں ڈالر کا ریٹ 189 پہ ٹچ کیا تھا، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا اور جب اس کے حکومت کی حلف برداری ہو گئی تو ڈالر 189 سے کم ہو کے 181 ہو گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑے شہروں میں جلسے کیے جو کہ بڑے آپ نے دیکھا بڑے کامیاب جلسے بڑے جلسے تھے. اب انہوں نے 20 مئی کو کال دے دی ہے اور شیخ رشید صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہے کہ اگر اس کو مسئلے کو حل نہیں کیا ان کے مطالبے نہیں مانیں گے تو بہت خونریزی کا خطرہ ہے، ملک سمجھو سلامتی خطرے میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے مسئلے کو حل کر لیا جائے. تو اب اس کی وجہ سے ڈالر دوبارہ بڑھنا شروع اور بڑھتے بڑھتے آج لاسٹ ٹائم ہائی بنایا 190 بھی ہو گیا. ان سٹیٹمنٹس کا پھر ایسا انٹرنیشنل امپیکٹ پھر ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا کرے موجودہ حکومت کی ڈالر کی جو قدر ہے وہ مزید نہ بڑھے، کیونکہ دیر واز اے ٹائم ہم نے دیکھا تھا اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر جو ہے نا وہ 120 پہ روکا ہوا تھا. تو اس اب جو حکومت آئی ہے مطلب منون لیگ کی حکومت ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کا جیسے میں نے پہلے کہا 2 ارب ڈالر ہم ماہانہ اگر امپورٹ بل اپنا کم کر لیتے ہیں، لگژری گاڑیاں ختم کریں، لگژری آئٹم پہ بین لگا دیں، کروڈ آئل جو کہ ہمارا اس وقت 2 سے 2.5 ارب ڈالر ماہانہ فیول ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہائیڈرو پہ ہم ہمارے جو فرنس آئل اور ڈیزل پہ جنریٹر چل رہے ہیں، جو بجلی کے پلانٹ چل رہے ہیں، ان کو ہم اگر ہائیڈرو پہ لے آتے ہیں تو وہ $1 روپے پر یونٹ پڑتا ہے جو کہ ہم 18 روپے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ایکسپورٹ کو مزید بڑھانا ہوگا. اوورسیز سکلڈ دونوں کی پورے دنیا میں ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستانی جو ہے ہر مہینے 10 سے 20% زیادہ جا رہے ہیں. تو ورکر ریمیٹنس ہماری اللہ کا شکر ہے تقریباً 2.25 ارب ڈالر پہ چلی گئی. اگر اس کو ہم 3 ارب ڈالر پہ لے آتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس کرائسس سے نہ نکلے. اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، عوام بھی کر رہی ہے، اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کرائسس سے نکل آئے گا. لیکن وہی میں نے بار بار یہی کہنا کہ امپورٹ بل آپ کو کٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے. بہت شکریہ چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان صاحب، آپ نے بڑے مفید مشورے دیے کہ کس طریقے سے ایک تو یہ تجارتی خسارہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ ہماری ایکسپورٹس امپورٹس سے نہیں بڑھیں گی یا برابر کی سطح پر نہیں آئیں گی تو ہمیں یہی چیلنجز ایسے ہی دیکھنے کو ملتے رہیں گے. بالکل جی، اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ جب نہ ڈالر بڑھ رہا تھا تو جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ امپورٹ سے کافی حد تک کم تھی، وہ کہ بہت ساری چیزوں میں بمپر پروڈکشن دے رہے تھے. سو خیر جی، ایک آپ لوگوں کو ذرا مشورہ دینا ہے اور آپ لوگوں کو ذرا نا ہمیں دکھانا ہے کہ آپ لوگ کبھی کبھی نا بہت زیادہ اوور اسمارٹ ہو جاتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہاں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی ٹائمنگز بڑی اچھی ہیں. اکثر آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی جی آپ کو لگ رہا تھا آپ نے کٹ مارنا، آپ کو ہوتا ہے کہ جی ہماری ٹائمنگز بڑی زبردست، ہم صحیح ٹائم پہ کٹ مار لیں گے. جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ٹرین گزر رہی ہے، یہ سب اپنی ذات میں نا کسی فلم کے سلمان خان بنے ہوئے. اور یہ جو بائک والے انہوں نے آ کے روکی ہے یہ بھی ایسے کنوں پہ آ کے روکی ہے، مطلب کنوں پہ. آپ یہ دیکھیں پہلے گاڑی مڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹریک خدا نہ خواستہ یہ جو ریلوے کا ٹریک بچھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایزی نہ لیں، آپ کا ٹائر اس میں پھنس جائے. یہ دیکھیں پیچھے جی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
اور یہ ایک نہیں 3 بائک والے یہاں سے گزرے ہیں اور ابھی بھی لوگ جو پاس ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی جلدی جلدی سے ٹرین گزرے تاکہ ہم گزریں. بھائی کوئی پھاٹک ہونا چاہیے, کہیں بند ہو تاکہ لوگ نہ گزر سکیں, کوئی دیکھ رہے ہیں لوگ. مطلب اور دوسرا آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاکرز کا بھی ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب وہی نا ٹوٹے مطلب یو ول بی ڈیوائیڈڈ انٹو نہ جانے کتنے پیسے, دوبارہ اسمبل بھی نہیں ہو سکیں گے. اور یہ المیہ ہے. اب یہ گاڑی والے بھائی گزرے, بھائی ٹائر پھنس سکتا ہے, چانسز ہیں, 4 پہیے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں, مطلب ایکسیلریٹ نہیں کر پاتی گاڑی اور یہاں سے جس رفتار سے یہ جو آخری والا گزرا ہے یہ تو نا میرے خیال سے انہوں نے وہ سلمان خان کی فلم آئی تھی نا جی چپیڑیں, تو آپ بہت چھوٹی بات بتا رہے ہیں. اس کو چھوڑ دینا, وہ ایک بھارتی فلم تھی, نام نہیں لینا چاہیے اس کا, لیکن وہ دھوم 3 یا پتہ نہیں کون سی اس میں اس طرح سے یہ میں نے خود سلمان خان کو دیکھا, سلمان خان کا نام لے سکتے ہیں, وہ دکھایا وہ کیسے گزرتے, سائیکل پہلی پھینکی اپنی اور پھر خود گزرے. اب یہ اب دیکھیں یہ اتنے کوئی اپنے آپ کو, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے. ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ابھی مجھے پی سی آر میں کہا جائے کہ نہیں مدیحہ یہ تو بھائی یہ تو ویڈیو کا کمال ہے, تو ایڈٹ کی گئی ہے ویڈیو, لیکن وہ کہہ رہے نہیں مدیحہ یہ بالکل صحیح ویڈیو ہے اور یہ لوگ بالکل ایسے ہی کرے کہ ٹرین کے گزرنے سے پہلے لوگ بڑے آرام سے پھاٹک. اور یہ ہے بھی مال گاڑی, مطلب اٹ ہیز نتھنگ ٹو لوز. یس سوچیں. اچھا یہ آپ نے ان کی جو بے باکی دیکھی ہے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں کر رہے, یہ روز یہ کر رہے ہیں. جو آخری والا بھائی گزر رہا تھا اس نے کہا مطلب جان چلی جائے پر میری بائک کی سپیڈ نہ رکے, بندہ جائے نا وہاں پر, جیسے ہی یہ کراس کرے نہیں ایک کونے میں عدم تشدد کا پرچار کر رہا ہوں آج صبح سے, لیکن ان کو مدیحہ ویسے سچی بتائیں کہ نہیں ان کی اماؤں کو کھڑا کرنا چاہیے. اماؤں کو نہیں پتہ ہے, دیکھیں ہاں اگر یہ انہی لوگوں کو اللہ نہ کرے ان لوگوں کو کچھ ہو جائے, پھر یہ کہیں گے جی ریلوے والوں نے پھاٹک کیوں نہیں لگایا, حکومت ہمارے ساتھ انصاف کرے, تو آپ اپنے نال انصاف کیتا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. میں مشورہ دے رہا ہوں, پلیز سن لیں. ان کی والدہ محترمہ کو بلا کے وہاں پر لتر ان کے ہاتھ میں دے کے ان کو کھڑا کرنا چاہیے کہ جیسے ان کے سپوت آئیں تو ان کو خود وہاں سے لتروں کا سواگت کریں. مطلب آپ دیکھیں اتنی مشکل سے ماں آپ کو پیدا کرتی ہے, پالتی ہے, پوستی ہے, جوان کرتی ہے, یہ کرنے کے لیے کہ آپ وہاں پر جا کے یہ کرتوت کریں. افسوس, بہت ہی افسوس. یہ بہت ہی ویسے خوفناک ویڈیو تھی ہم نے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی. کچھ سوچیں, کچھ اپنی جان اپنے آپ کو پیاری رکھیں. آپ صرف آپ ہی نہیں ہیں, آپ کے جو گھر والے آپ کو دیکھ کے جی رہے ہیں, آپ کو اپنی زندگی عزیز ہونی چاہیے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ایک ہیرو کو سیلیبریٹ کریں گے. اور ہمارے ہیرو جو ہے کافی ذرا ینگ ہیرو, اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری ینگسٹ ماؤنٹینئر شہروز کاشف کی. اور کاشف جو کہ آلریڈی K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سر کر چکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اعزاز حاصل ہے. جی بالکل, اور ان کے پاس یہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا تھا. اب انہوں نے نیپال میں تیسری بلند چوٹی ہے, میں تو اس کا نام بھی نہیں لے سکتی, کنچن جنگا. ہاں پتہ نہیں یہی جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی تامل ہیروئن کا نام ہے, ایسا نہیں ہے, یہ چوٹی کو سر کیا ہمارے بھائی کہ کنچن نام ہے. کنچن جنگا. لیٹ دیٹ سنک ان. اب بھائی کھڑا ہے کنچن جنگا پہ, ٹھیک ہے, آن دا ٹاپ آف دیٹ ماؤنٹین. پتہ نہیں آپ نام نہ ہی لیں, آپ تو پتہ نہیں کچھ اور ہی نام لے رہے ہیں. خیر جی, لیکن آج ہمارے ساتھ شہروز موجود ہیں, اور شہروز جو ہے مطلب جس ٹائم میں ہم تمام تو لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے, اس ٹائم یہ لڑکا اپنی خوشیاں منا رہا تھا. اور اتنی خوشیاں کیسے منائیں, and he was making us proud. Yes, he was making us proud. انہوں نے یہ تیسری بلند چوٹی سر کر کے اپنی عید منائی. ہمارے ساتھ شہروز موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. شہروز بہت خوش آمدید ہم آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں, اور آپ کو مبارکباد بھی دیں گے کہ آپ نے یہ چوٹی سر کی ہے, اور جس کا نام ہم سے لیا نہیں جا رہا. آپ نے وہ تھوڑا سا میں کلیکٹ کر لوں, وہ کنچن جنگا تھا. اچھا ٹھیک ہے, جنگا یا اس طریقے سے ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چوٹی جس کو زیادہ پاکستانیوں نے سر نہیں کیا, پاکستانیوں کے زیادہ لوگوں نے سر نہیں کیا, اور یہ بڑی مشکل چوٹی ہے. سو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ, کیسے جذبات تھے اس وقت جب آپ نے چوٹی سر کی تھی؟ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, پہلا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی اور ہندوستان کی پہلی بلند ترین چوٹی کنچن جنگا پر پاکستانی پرچم لہرایا. اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سوال جو ہے, یہ ایک ذمہ داری ساری سونپی تھی کہ میں جو ہے وہ دنیا کا تیسرا بلند ترین پہاڑ ہے اس پہ پاکستانی پرچم لہرا ہوں. میں بہت اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں. اچھا, ہم آپ سے پہلے بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے ذرا یہ بتائیے کہ یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا, لائک ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ کتنے عرصہ پہلے آپ نے یہ شروع کی تھی پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنا, کہ بھائی یہ کام میں نے کرنا ہے؟
अच्छा जी, तो शहरोज से हम ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं, अच्छा एक तो ईद के दिन ये कारनामा, मतलब ईद के अयाम, इससे पहले भी याद है आपको कि जब वो एक हमारे नौजवान बाहर निकल के मुख्तलिफ चोटियों को सर्व कर रहे थे और उस वक्त शहरोज भी थे। अच्छा शहरोज भैया ज़रा बताएं कि फिर ये सिलसिला, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था? कब आपने सोचा कि भाई मुझे बाकी कोई काम नहीं करना, पहाड़ों पे चढ़ना है और चोटियों को सर करना है? मैंने जो है वो 11 साल की उम्र से चोटियां सर करना शुरू की और 8000 का मेरा मिशन जो है वो ब्रॉड पीक के बाद बना, जो कि पाकिस्तान में है, 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। और अभी तक मैं 8000 की चोटियां सर करने में कामयाब हुआ हूँ और मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोपिमा हूँ जिसने 8000 की 5 बुलंद तरीन चोटियां समेट की हैं। अच्छा शहरोज जो बताएगा, यूँ तो आपने K2 भी सर की हुई है, आपने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया हुआ है, लेकिन ये जो भी आपने तीसरी चोटी सर की है और पहले और वाहिदा पाकिस्तानी जिन्होंने चोटी को सर की है, इसका सफ़र, इसके जो एक्सपीडिशन था ये कितना मुश्किल था आपके लिए और कितना टाइम लगा आपको ये चोटी सर करने में? जी सर, जब आप लोग जो है वो खाने शाने खा रहे थे, अपने प्यारों के साथ ईद कर रहे थे, उस वक्त जो है वो मैं पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा रहा था ऊपर और मुझे लगभग 1 महीना लगा इसको सर करने में और ये एक ईद का तोहफा है मेरे मुल्क के लिए। मैं 5 चोटियां सर करने में कामयाब हुआ अभी तक और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो 14 चोटियां सर करूंगा और I'll be the youngest in the world to do that। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा एक और चीज़ ये मुझे बताएं कि ये हर चोटी आसान नहीं होती, मतलब ज़ाहिर है कि इतने बुलंदी पे जाके तो कोई भी चोटी मुश्किल होगी, लेकिन माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल कहा जाता था कि भाई ये K2 को सर करना है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बुलंद चोटी है, तो इसके अंदर क्या मुश्किलात आपको पेश आई और कभी कोई मौका ऐसा आया कि आपने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो पाएगा, या कोई ऐसी मुश्किल पेश आई? चोटी का रास्ता तो बहुत कठिन था, 20 घंटे लगे कैंप फोर्स से समिट करने में, लेकिन ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया। बस ये था कि हमने अज़म किया है तो इंशाल्लाह अपना पाकिस्तानी परचम जो है वो ऊपर लहराएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तानी भी जो है वो किसी से कम नहीं है। अच्छा शरू बताइएगा कि जब इतने मुश्किल सफ़र पे रवाना होते हैं तो आपके पास, क्योंकि चोटी आप सर करने जाते हैं तो बहुत सारे आपके पास दिन ऐसे होते हैं, 30 दिन का आपने वक्त बताया, अकेले होते हैं, बहुत सारे इंसान को सोचें आती हैं, बहुत सारे लोगों की यादें आती हैं, जब मुश्किल वक्त आ जाता है तो फिर घर वालों का ख्याल भी आता है। सो जब ऐसा ख्याल आता था आपको या घर वाले एकदम याद आते थे तो क्या सोचते थे आप? घर वालों के ख्याल में तो ऐसी चीज़ें आती हैं क्योंकि जब वो न्यूज़ सुनते हैं कि इसकी डेथ हो गई या ये इसको कुछ हो गया तो उनके दिल में भी थोड़ा होता है, लेकिन उनको पता है, यकीन है मेरे पे कि मैं जब गया हूँ तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करके आऊँगा। और मेरी अम्मा भी बहुत दुआएं करती हैं, अब्बू भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। अच्छा अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि नौजवानों को आप अगर जो इस तरफ आना चाहें या राग़िब करना चाहें अल्पिनिज़म की तरफ, क्या मशवरा देंगे आप उनको? मैं नौजवानों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि कभी भी हिम्मत ना हारें, अपने लिमिट को जो है वो चैलेंज करें, स्काई इज़ द लिमिट, और अपने मुल्क के लिए काम करें। क्या बताया, मतलब ही कैन राइटली से सो कि स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, तो हम लोग तो दूसरी मंजिल पे चढ़ के सेल्फी लेके कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट और सोचें 8600 मतलब 9200 फिर 8500, मतलब कमाल है यार। को तो जो उसका बेस कैंप जब आ जाता है, जब उसकी वो नेक क्या जो बिल्कुल जब सर चोटी से बिल्कुल नीचे जो छोटी जगह है जहाँ पर अक्सर कैंप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी बड़े आराम से इस लड़के ने वो अबूर किया। फिर उसने माउंट एवरेस्ट जो है उसको किया। माउंट एवरेस्ट से बाय द वे ज़्यादा मुश्किल K2 सर करना है क्योंकि माउंट एवरेस्ट का रास्ता जो है वो सीधा है। ये बिल्कुल मतलब यूं इसमें फिर वो आगे जाके बॉटल नेक, याद है वो सतपारा साहब के मामले पे? एग्जैक्टली बॉटल नेक। तो वहाँ पे हमने देखा कि उसको खूनी चोटी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं माउंटेनियर्स वो वापस ही नहीं आ पाते। और फिर ये जो तीसरी चोटी शहरोज ने सर की और उसके बाद 1 महीने का सफ़र और उसके बाद फिर वहाँ जाके उसको सर करना और सब जिलाली परचम वहाँ पर जाके और वतन से दूर, बहुत बड़ी वतन से इतनी दूर। और वही बात कर रहे हैं ना कि जब आप लोग ईद मना रहे थे, अपने प्यारों के साथ खाना खा रहे थे, तो मैं सिर्फ पाकिस्तान का जो परचम है वो चोटी पे खड़ा लहरा रहा था। वो एक शेर भी था ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। मतलब आप ये देखें कि इससे सितारों से अगर नीचे कोई लेवल है तो वो यही है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उन्होंने कहा 5 चोटियां सर करनी है, 14 करनी है टोटल। पहली 3 तो हो गई, उसके अलावा भी 1-2 की थी जिसका हमने तस्करा भी किया था। लेकिन आप इस चोटी का नाम दोबारा से लीजिए जरा। वो कंचनजंगा।
پلیز جو ہمارے تامل بھائی اور خواتین جو ہیں وہ بالکل آپ نے برا نہیں ماننا ہے, یا اوور آل جس کا بھی نام ہو, میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں, حلفاً کہہ سکتا ہوں, اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج پہ یا یوٹیوب پہ آ کے کامنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی خاتون کا یا کسی کا نام سنا ہے انہوں نے ایسا, تو واقعتاً ایسا ہوگا. چلیں جی, اب آگے کیا ہم کس خبر کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اب جناب ماحول کو بچانے کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ باقی اتنی ساری چیزیں, ہماری ذمہ داریاں تو بہت ہیں, لیکن ہم کسی سے بھی نبرد آزما نہیں ہوتے. تو ماحول کو آلودگی سے بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جتنا ہم تباہی کرتے رہیں گے, اور دنیا میں جو پلاسٹک کا استعمال ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک وقت کیمپین چلی تھی, وہ جو کالے شاپرز وغیرہ کے خلاف, پلاسٹک کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو بیگز ہیں ان کا استعمال شروع کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد ہم نے وہ دیکھا نہیں سمہاؤ. یہ منظر دیکھ کے نا مدیہ, آپ یقین کریں نا کہ مطلب عجیب سی اپنے آپ سے اور بنی نوع انسان سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں نا, یہ آپ کے سسٹم میں رہتی ہیں, آپ کے ایکو سسٹم میں رہتی ہیں, ارب سال ایگزیکٹلی رہ سکتی ہیں, یہ رہتی ہیں جناب, یہ کہیں نہیں جاتی. تو خدا را کوشش کریں کہ ان کا کم سے کم استعمال ہو, کیونکہ یہ کچرا پھیلنے میں اور پھر جو سیویج کی بلوکیج میں 10 طرح کے مسئلے مسائل میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ ہم ماحول دوست ہونے کے والے سے بات کریں تو ایک بہت ہی پیاری بچی جناب جس کا نام ہے ایمان دانش, انہوں نے ایک ماحول دوست گڑیا تیار کی. ویسے تو آپ نے پلاسٹک کی گڑیا دیکھی ہیں, مجھے یاد ہے میری دادی مجھے بتاتی تھی کہ انہوں نے بھی اپنے بچپن میں ایک بہت پیاری گڑیا تیار کی تھی, جو کہ کپڑے اور روئی سے اور جو باقی کپڑے سے نا ان کی سٹفنگ سے گڑیا تیار کی تھی. میرے خیال میں اتنی گلیمرس نہیں لگتی ہیں, یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ لیکن اب وہ چیزیں تمام تر چیزیں واپس آ رہی ہیں, کیونکہ اس ٹائم میں جو لوگ اپنا خیال کرتے تھے, کیئر کرتے تھے, اس سے ماحول بھی صحیح رہتا تھا, وہ لوگ بھی صحیح, ان کی صحت بھی صحیح رہتی تھی. آپ کی اس بارے میں معلومات خاصی زیادہ ہوں گی, کیونکہ گڑیاں وغیرہ سے کھیلنا, اور یہ جو باربیز وغیرہ جو ان کی بال بنائے جاتے ہیں, نہیں, لیکن اس کے اندر کیا انہوں نے سوچا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز نے کہ پلاسٹک سے ہٹ کے کسی آلٹرنیٹیو سورس پہ جائیں, کچھ کر رہے ہیں ایسا؟ میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہے اور میں نے خود بھی خریدی ہوئی ہے کہ ایسے کپڑے کی آپ کو ملتی ہیں ڈالز, لیکن ڈفرنٹ مٹیریل کی, دیٹ از بایو ڈیگریڈیبل, ماحول دوست جو ہیں, جن کو آپ ویگن بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو ویگن ڈالز بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایمان دانش جی موجود ہیں, چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام کیا, تو ایمان کو ہم شامل گفتگو کریں گے اور اپنے شو میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم ایمان, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو ایمان آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ نے اتنی پیاری سی ڈالز تیار کی ہیں بچے, اور وہ ڈالز جو کہ جن کی ضرورت ہے آج کل کے ہماری انوائرمنٹ کو بھی, کیونکہ اس میں کوئی پلاسٹک کا استعمال نہیں ہے, آپ نے کپڑا روئی سے بنائی ہے, تو کب سے بنانا شروع کی بچے, اور اپنے یہ بتاؤ آپ کی ایج کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام ایمان ہے, اور میں یہ 7 سال سے جب سے میں فضا کو منا رہی ہوں, اور کرنٹلی میں ابھی 11 سال کی. اوکے, تو یہ جو آپ نے ڈال بنائی ہے, پہلے سے اپنی ڈال دکھائیے, ڈالز کا ہمیں تعارف بھی کرائیے. اور فضا ہے کیسی, تھوڑا سا اپنا کیا, ہاں, اوہو, she is nice and she is smiling and she is beautiful. تو یہ کیسے بنائی, کن چیزوں سے بنی ہے جی یہ آپ کی پیاری سی ڈال؟ فضا بنی ہے 100% کاٹن سے, اور لوکل ویمن, پاکستانی لوکل ویمن فضا کو مناتی ہیں. فضا ایک 100% پاکستانی آئٹم ہے, تو پھر کڈز کو پاکستانی سے کلچرل کنیکشن بھی ملے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ بچے, آپ کی عمر کی, جیسے آپ نے کہا جب آپ نے ڈالز بنانا شروع کی تھی, تو اس ٹائم پہ بچیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے. میں اپنا بھی بچپن دیکھوں تو یہی تھا کہ باربی سے کھیلنا ہے, کیونکہ باربی کے بڑے کپڑے بھی آتے تھے, ساری ایکسیسری ساری آتی تھیں. تو اس باربی سے نکل کے آپ نے خود کیسے سوچا کہ آپ نے خود ایک لوکل گڑیا بنانی ہے, جو کہ جس کو پاکستانی کپڑے بھی آپ نے پہنانے ہیں, جو کہ پاکستانی ڈال ہوگی؟ ہاں, تو میں نے بہت سارے دیکھا تھا کہ بہت سارا پولوشن ہو رہا تھا انوائرمنٹ میں, سولی پلاسٹک کی وجہ سے. جیسے آپ نے مہودن لیک کا سنا ہوگا نا. جی, پہلے جب میں گئی تھی مہودن لیک میں 5 سال کی, اچھا, اور پھر وہاں پہ ایک آئی لینڈ ہوتا ہے نا اس کے بیچ میں, جس میں وہاں پہ بہت ساری چیز تھی پہلے, اور بالکل کلیئر تھا وہاں پہ. اچھا, لیکن جب میں 2 سال بعد گئی تھی تو بہت زیادہ چینج ہو گیا تھا. اوکے, تو پھر وہ جو آئی لینڈ تھا اس کے بیچ میں, اس کی ٹریز پوری کٹی ہوئی تھی, اور پھر ریور میں تھوڑا سا پلاسٹک بھی تھا, بینکس میں بھی پلاسٹک تھا, اور بہت ساری شاپس اور ہوٹلس بھی کھل گئے تھے. اوکے, اور پھر
جب میں کلائمیٹ لانچ پیڈ میں ایڈمٹ ہوئی تھی تو پھر میں نے دیکھا ایک امیج، ایک ہرمٹ کریب ایک پلاسٹک ڈال کے ہیڈ میں اسٹک تھا. تو مجھے مرین لائف بہت اچھی لگتی ہے. آئی ہیو اے اسپیشل لو فار دی سی. تو پھر وہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا. تو پھر میں نے فضا کو اب ذرا یہ بتائیں ایمان کہ ظاہر ہے کہ یہ پلاسٹک سے پلانٹ کو بچانا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. اچھا آپ نے یہ ڈال کے اس فضا کے ذریعے کام تو شروع کیا ہے، بٹ آر یو تھنکنگ اہیڈ کہ اس پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ یس بہت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آئی پرسنلی تھنک کہ ہمیں بس بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایکچولی ایکشن کرنا چاہیے. فن فیکٹ، میں 2020 میں نے ایک درخت لگایا تھا انڈیپینڈنس ڈے پہ. وہ اور پھر میں جب بھی انڈیپینڈنس ڈے پہ آتی ہوں میں ایک ٹری لگاتی ہوں. اور میں ویسے بھی ٹریز لگاتی ہوں اور پلانٹیشن ویسے کرتی ہوں. اور پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جب ہوگا یہ، جب بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کلائمیٹ چینج کے بارے میں. اس لیے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا. تو اگر ان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو پھر اس لیے ایمان آپ کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی اتنی سی عمر میں آپ کو کلائمیٹ چینج کا پتہ ہے اور آپ اس پہ کام بھی کر رہی ہیں، آپ درخت بھی لگا رہی ہیں، اور پھر آپ نے ایک ایسی ڈال بھی بنائی جو کہ ایکو فرینڈلی ڈال ہے، جس کو ویگن ڈال بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کتنی ڈالز بن چکی ہیں اور آپ کا کیا پلان ہے کہ اپنی آپ نے فضا تو بنا لی ہے، تو کیا فضا کو آپ مارکیٹ میں بھی لے کر آئیں گے ایسے؟ یس فضا ابھی مارکیٹ میں ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں نے ایک پورٹل بھی بنایا ہے اور بکس بھی بنائی ہے بائی دا نیم آف فضا کلائمیٹ اسٹوریز. اور پورٹل ہے پورٹل کا نام ہے ارتھ واریر پاکستان، جس میں کلائمیٹ چینج کے سارے کورسز اور ماڈیولز ہیں تو کلائمیٹ اویئرنیس زیادہ ہو. چلیں زبردست. اچھا ایک چیز، ون کوسچن، آئی ایم جسٹ کیوریس، وائی فضا؟ مطلب یہ نام کیسے ذہن میں آیا؟ واٹس دا اسٹوری بیہائنڈ اٹ؟ فضا اچھا دو نام تھے، ایک صبا فضا اور فضا. تو فضا کا مطلب ہے انوائرمنٹ اردو میں، تو پھر اس لیے ہم نے فضا چوز کیا ہے، اس لیے وہ انوائرمنٹ کو ہی حد پر رہی ہے. اوکے فضا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایمان دانش خان ہمارے ساتھ موجود تھی اینڈ شی از ویل اویئر کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے. یہاں پر بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوتا اور گلوبل وارمنگ سے کیا ہو سکتا ہے، پلاسٹک کے نقصانات کیا ہیں. معلوم تھے کہ فضا کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اپنی ڈال کو فضا کا نام دیا. سو بہت اچھی بات ہے جی، ہمارے بچوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور ہمارے بچے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ویژنری ہونا، اور ظاہر ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ تھوڑا تھوڑا کام کر کے بھی اس سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کافی شاپس پہ آج کل مگز وغیرہ کپس وغیرہ چینج ہو گئے ہیں، جو ٹیک اوے کے بھی جو پلاسٹک کپس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے پولوشن ٹوتھ برش چینج ہو گئے ہیں جی جناب. آپ جو اسٹراز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، ماحول دوست چیزیں بہت زیادہ آگے. لیکن میں یہ سوچوں کہ چلے یہ تو ہماری جو چھوٹی تھی ایمان تھی، یہ ان کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کیا، ان کو کیسے کام کرنا ہے. لیکن جو ہمارے زمانے کی نانیاں دادیاں جو اپنے ہاتھوں سے خود اپنی گڑیاں بناتی تھی، ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ جو ان کی گڑیاں ہیں کتنی نایاب گڑیاں ہیں، کتنی کمال گڑیاں ہیں، ماحول دوست گڑیاں ہیں اور یہ دوبارہ آئیں گی. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک میں ہم مزید ڈسکس کریں گے اور آپ کو نہیں بتائیں. ویلکم بیک. اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ڈالر کی اونچی اڑان، حکومت قابو پانے میں ناکام. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 87 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 190 روپے 89 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 192 روپے 50 پیسے سے زائد میں فروخت کیا جا رہا ہے. بالکل جی، یہ بڑا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا پریشان کن صورتحال ہے کہ ڈالر رکنے کو تیار ہی نہیں ہے اور مطلب حد ہی ہو گئی ہے کہ چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا حکومت کو اس بارے میں کرنا چاہیے، جتنے دعوے اور وعدے کیے تھے اس کے تحت کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کریں. اچھا جی، سندھ ہائی کورٹ کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے ناظم آباد میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور عدالت نے درخواست گزار کے گھر پر ایس پی سی اے کے غیر قانونی چھاپے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے.
اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. اصغر عمر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اصغر, کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ جی, ایک کراچی کے ضلع بستی میں ایک ناظم آباد کے علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس تھا کہ جس میں ایک شہری کی جس نے شکایت کی تھی اس کے خلاف ایس بی سی کی پولیس نے کارروائی کی تھی. اس پر عدالت نے ڈائریکٹر ایس بی سی سینٹر کو عدالت میں طلب کیا تھا اور انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے یہاں کنسٹرکشن پرمٹ وغیرہ جاری کیے ہیں اور یہ غیر قانونی کام ہوا ہے, لیکن درخواست زیر التوا ہونے کے باوجود ڈپٹی ڈائریکٹر نے وہ یہ پرمٹ جاری کیا ہے. عدالت نے درخواست گزار کے گھر پر یہ جو چھاپی گئی انکوائری کرنے کا حکم دیا اور اس کو کہا ہے ڈائریکٹر ایس بی سی کو کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ کون افراد تھے اور یہ کہاں تھے اور کس کے حکم پر وہاں پر چلے گئے. اور ڈائریکٹر نے ایس بی سی کو آئندہ پیشی پر خود یہ یقینی طور پر کہا ہے کہ وہ پیش ہوں اور بتائیں کہ بلڈر کو یہ پرمٹ کیسے جاری ہوا ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. جی, اور سماج 26 اپریل تک ملتوی ہے. شکریہ آپ کا سرما. اچھا جی, گرمی بہت ہے اور ایسے میں ہم مدیحہ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں کہ انسان تو پریشان ہیں, ان کے مسائل کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے ہیٹ ویو سے کیسے بچنا ہے, لیکن جانور بھی بیچارے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی پریشانی کا کوئی عالم نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے. اسپیسیفکلی وہ جانور جن کو آپ نے ان کی اپنی نیچرل ہیبیٹیٹ سے نکال کے ان کو کیپٹیو رکھا ہوا, یعنی کہ جو زو کے جو جانور ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بہت زیادہ ہیٹ ویو آئی تھی تو ان جانوروں کا کیا حال ہوا تھا. ابھی وہ جانور خود کیا کر رہے ہیں, ان پر گرمی کیسے آگ برسا رہی ہے اور کس طریقے سے وہ چڑیا گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, رافع حسین ہمیں بتا رہے ہیں. موسم گرما کی گرما گرمی پوری آب و تاب سے جاری ہے, جس کے باعث انسان تو انسان چرند پرند بھی نڈھال ہیں. چڑیا گھر کی رونق پرندے ہوں یا جانور, سخت گرمی کے باعث ہلکان و پریشان اور پناہ کی تلاش میں مگن نظر آتے ہیں. دوسری طرف ہاتھیوں کی جوڑی بھی کسی سے پیچھے نہیں. چڑیا گھر کی گرمی سے بے حال ملکہ اور رانی نے بھی گرمی کا توڑ نکال لیا. ملکہ اور رانی اپنے ماہوت کے ساتھ دن میں 2 بار ٹھنڈے پانی سے نہاتے اور مستیاں کرتے ہیں. بطخوں کے لیے خصوصی آبشار ہے تو مگر مچھ بھی گرمی میں پانی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. ڈائریکٹر زو منصور قاضی کہتے ہیں کہ جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے پنجروں میں شیڈز, حوض میں پانی کی فراہمی کو یقینی, جبکہ برف کی سیلیں اور پنکھے بھی لگائے گئے ہیں. 2 گھنٹے سے ان کو نہلاتے اور پانی کے اندر ان کو الیکٹرولائٹس بھی دیتے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کارنیورز وغیرہ میں جو ہمارے بگ کیٹس ہیں, ٹائیگر ہے, لائنز ہیں, ان سب کے اندر جو ہے ایئر کولرز وغیرہ بھی ہم نے لگائے ہوئے. اب ان چیتے میاں کو ہی دیکھ لیں, جب ان کے سامنے برف کی سیل رکھی گئی تو ان کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا. برف سے 2 ہاتھ کرنے کے بعد انہوں نے پانی کے حوض میں ڈبکیاں لگانے کو بھی ترجیح دی تاکہ گرمی کی رہی صحیح کسر اس سے پوری کی جا سکے. جانوروں کو دیکھنے آنے والے شہری انتظامیہ کے جانوروں کو گرمی سے بچانے کے اقدامات کو سراہتے ہیں. ہم زو میں آئے ہیں اور ہمیں ہاتھی کو نہلاتے ہوئے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. بے زبان گرمی کی شدت اور حبس سے ہلکان جانوروں کو محفوظ رکھنے اور انہیں ہیٹ اسٹروک کے باعث ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اس بار کیے گئے انتظامات قابل ستائش ہیں. کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ نے جانوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے شاورنگ اور برف کی سیلوں کا انتظام کیا ہے تاکہ جانوروں کا غصہ بھی رہے قابو میں اور شہری بھی ان کو دیکھ کے ہو سکیں لطف اندوز. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ محمد رافع حسین, ARY نیوز, کراچی. اچھا, ایک چیز جو ہے نا میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ جو جانوروں کو دیکھنے کے لیے جو شہری کچھ آتے ہیں اور ان میں سے کچھ جانور بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی شاورنگ کا انتظام ہونا چاہیے. مطلب پانی کے وہ واٹر ہوز ہو, وہ جو فائر بریگیڈ کے پاس ہوتا ہے نا, ابھی آپ نے دیکھا نہیں پشاور کی چڑیا پولیس کے پاس ہوتا ہے وہ واٹر کین. جی جی, وہ آپ نے دیکھا نہیں پشاور کے چڑیا گھر میں مطلب کس طریقے سے شیر کو تنگ کر رہے تھے. خدا نہ خاصا اگر آپ گر جائیں وہاں پہ تو شیر نے آپ سے خود ہی نمٹ لینا ہے, لیکن آپ ایک ایسے جانور کو پھر وہ آپ کو بتائے گا ہربیورز اور کارنیورز کا فرق کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا جب یہ ہاتھیوں کے نائیاں ٹائم ہو رہا تھا. ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہلایا جا رہا تھا ان کو. مطلب بڑا خوش کن احساس ہے, لیکن بس یہ کیمرے کے لیے نہ ہو اور صرف ایک دن پہ مختص نہ ہو,
یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے رہنا چاہیے. مطلب دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, ایک ہم مسئلے مسائل کی بات کر رہے ہیں, تو ایک مسئلہ جناب شہباز گل صاحب کو بھی ہو گیا اور اس مسئلے کا تذکرہ انہوں نے کیا اپنے ٹویٹ میں. ان کے فالوورز غائب ہو گئے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ٹویٹر پر کچھ فالوورز ان کے مطابق غائب ہو گئے. تو اس پہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی جو ٹویٹر سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی کیا ان کو کوئی مقصود چپراسی ٹکر گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے جو فالوورز غائب ہوئے ہیں وہ ویسے غائب ہو گئے ہیں یا پھر وہ انہوں نے انفالو کر دیا ان کو. مطلب ظاہر ہے یہی کیا ہے, لیکن مطلب اب ٹویٹر پہ تو ایک ساتھ 50,000 غائب ہونا, اور یہ بہرحال ان کے مطابق اب کوئی پرانا اسکرین شاٹ اور نیا اسکرین شاٹ لے کے کوئی سامنے شیئر کریں یا ایک دن پہلے ایک دن بعد, تو وہ ہوتا ہے نا پہلے کریم کے استعمال سے پہلے کیا فرق تھا, کریم کے استعمال کے باہر کیا تھا, باہر کیا ہوا, تو وہ فرق کوئی بتا سکے. تو بہرحال انہوں نے پوچھا ہے ٹویٹر سے, تو ایلن مسک صاحب کچھ جواب دیں گے آئی ایم شیور کہ کوئی, اگر کیونکہ مشہور آدمی ہے شہباز گل صاحب کا بھی. I think I need a break. We all need a break. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا ایک جو خاکہ تھا وہ پیش کیا تھا, تصور جو تھا وہ پیش کیا تھا, اور اس سے انسپائرڈ ہو کے کراچی کے کچھ نوجوانوں نے اپنی کورنگی کے علاقے کے نوجوان ہیں اور انہوں نے اپنی اسٹریٹ کو اس طریقے سے سجایا ہے اور پھر انہوں نے اس کو مدینہ ماڈل اسٹریٹ کا نام دیا ہے. کچھ ایسے اب جناب اسلام آباد کا جو انٹرنیشنل گندھارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں. وہاں پر چکر یہ ہے کہ جو امیگریشن کاؤنٹر پر عملے کی کمی ہے اور ایسے میں غیر معمولی رش ہے, اور یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ مرحلہ. لوگوں نے اس پر کافی احتجاج بھی کیا ہے. بالکل جی, لوگ احتجاج کیا کیونکہ غیر معمولی رش ہے یہاں پر عملہ نہ ہونے کی وجہ سے. صلاح ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین, یہ کدھر چلا گیا عملہ؟ اتنے لوگوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے, لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. دیکھیں بالکل یہ مناظر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ہیں, خاصا رش لگا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے FIA امیگریشن کے عملے کی کمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. زیادہ تر وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک جا رہے تھے امیگریشن کے لیے, لمبی قطاریں لگا دی گئی ہیں, خاصا کئی گھنٹے ان کو انتظار بھی کرنا پڑا, جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا, بیرون ملک جانے والی فلائٹیں بھی لیٹ ہوئی, اور ایئر لائن کی جانب سے بھی یہ تنبیہ کی گئی ایئرپورٹ انتظامیہ کو, FIA امیگریشن کو, کہ امیگریشن کا عمل بد سست ہونے کی وجہ سے پروازوں کی روانگی متاثر ہوئی ہے. تو خاصا رش لگ گیا تھا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر, اور SOP کے تحت جو رولز ہیں, جو انٹرنیشنل فلائٹ ہیں ان کے مسافروں کو 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ بلایا جاتا ہے, تو یہ مسافر تقریباً 3.5 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچے تھے, اور امیگریشن کے عمل کے لیے انہیں خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لمبی قطاریں لگنے کی وجہ سے مسافروں نے احتجاج بھی کیا. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. جی اللہ بہرحال رحم کرے, انتظامیہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, کچھ ان کی پرسان حال جو ہے وہ دیکھا جائے, کچھ کیا جائے اس پہ. تو بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین. اور اب ہم ذرا کھانے پینے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت عرصے سے ہم نے کھانے پینے کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. آئی ایم شیور رمضان میں آپ نے روز کی تھی, جب سے میں آئی ہوں عید کے بعد سے کوئی بات کی ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, پہلی دفعہ ہم نے مدیہ نقوی کو بھوکا رکھا, یہ بہت ہے نا, کتنی بری بات ہے نا. تو آج ذرا ہم کھانے پینے کے حوالے سے بات کریں کیونکہ کچھ تو آپ کا موڈ اچھا کرنا ہے نا. تو آج ہم ذرا بات کریں گے کہ جب عید پہ ہم سب کے گھر میں ڈفرینٹ کباب پکتے ہیں, وہ اسی ٹائم پہ اسپیشل کباب ہوتے ہیں کہ جی ریشمی کباب بن رہے ہیں, فلانے کباب بن رہے ہیں, گولا کباب تیار ہو رہے ہیں, چندن کباب, جیسے اپنے مجھے لگ رہا ہے آج تو آپ کنچن کباب بھی بنائیں گے کیونکہ آج آپ نے کنچن بہت دفعہ کہا ہے. اتنی دفعہ شیروز نے نام نہیں لیا ہوگا جتنا آپ نے دیکھنے کے لیے. جی اس چوٹی کا نام کیا تھا؟ خیر جی, ڈفرینٹ قسم کی ورائٹی کے کباب بنتے ہیں. آپ کے گھر میں ویسے کون سے والے کباب بنتے ہیں؟ دیٹ ڈیپینڈس کہ بیکاز اٹس اب تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتنے اچھے اویلیبل ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے وہ شامی کباب ہی مطلب زیادہ تر سب گھروں میں شامی کباب بنتے ہیں, لیکن آج کل سب سے ہٹ چل رہے ہیں نا وہ ہیں جناب بہاری کباب. اور اگر آپ کو بہاری کباب کھانے تو کون سی جگہ سے جا کے آپ کو صحیح آتھینٹک زبردست مزیدار اور منہ میں گھل جانے والے بہاری کباب ملیں گے, یہ آپ کو بتائیں گی روبینہ علوی. جی جناب, ہم آپ کو آج لے کر آئے ہیں کراچی کے ایک علاقے میں جس کا نام ہے اورنگی ٹاؤن. یہاں پر ایک گلی ہے جو کہ بنگلہ بازار کے نام سے مشہور ہے, اور یہاں پر بہاری کباب نہایت ہی لذیذ ملتے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں. کچوری ہے, پراٹھا ہے, ملائی بوٹی ہے, بہاری بوٹی ہے, ٹکا ہے اور حلوہ بھی ہے. حلوہ کا جلوہ دکھائی دے جاؤ میرے بھائی. 18 سے 20 ہمارے پاس آئٹم ہے مسالے جات میں. ہمارے اپنے فارمولے
وہ ہم ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے. یہ لچھا والا جو ہے یہ کہیں نہیں ملتے ہیں, یہ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ اورنگی ٹاؤن کے 15 نمبر کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے. یہاں کا مسالے اتنے اچھے ہوتے ہیں, اتنا اچھی بوٹی ہوتی ہے یہاں کی, مزہ آتا ہے کھانے میں. کام کے سلسلے سے آیا تھا تو یہاں پر سنا, چیک کرنے کے لیے کھایا, اچھا لگا, نیکسٹ ٹائم فیملی کو بھی لے کر آئیں گے. بنگلہ بازار کی مشہور دکان ہے بہاری کباب کی, تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور کافی دور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ بہترین ڈش ہے. بنگلہ بازار میں بہاری بوٹی اور بہاری کباب کو انجوائے کر رہی ہوں. آپ بھی آئیے فیملیز کے ساتھ اور ان بوٹیوں کو انجوائے کیجیے. کیمرہ مین نعمان کلپ کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز کراچی. روبینہ یہ ذرا ہمیں پیک کر کے بھجوا دیجیے گا. تو خیر اس وقت کھا لیا. روبینہ آپ کون سی وہاں کھڑی ہیں؟ ٹائم زون بھی چینج ہو گیا نا, ٹائم زون چینج ہو گیا ہے. لیکن اچھا جی, آپ بھی کوئی سپ پلین, لیکن زیادہ کباب نہ کھائے گا, گرمی بہت زیادہ ہے, آپ کو پھر گرمی ہو جائے گی. جیلس. اچھا جی, ایک بریکنگ نیوز یہاں پر شیئر کر رہے ہیں کہ FIA کی جانب سے جو ایک لگ رہا تھا کہ فیصلہ سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا ٹرائل نہ کیا جائے, اور عدالت نے FIA پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ DG FIA نے شہباز شریف کے خلاف پیش نہ ہونے کا کہا, یہ کہنا ہے اسپیشل پروسیکیوٹر کا, اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کے باعث یہ سلسلہ روکا گیا. یہاں پر آپ سے اجازت لیں گے. اپنا خیال رکھیے. شادریہ بادریہ, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.